حدیث جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ایک بہت حساس موضوع ہے. اس کے بارے میں شروع سے ہی ہماری امت میں اختلاف رہا. پر جیسا اتفاق قرآن مجید سے ہے، جیسا سنت متواترہ پہ ہے، ایسا اتفاق حدیث پر کبھی بھی نہیں ہو سکا پوری ہماری 1400 سال کی تاریخ میں. بلکہ یہ ہوتا رہا کہ کچھ لوگ اس کو مانتے رہے، کچھ انکار کرتے رہے. یہ شروع سے یعنی کوئی ایسا دور نہیں ہے جس میں ہم کہہ سکیں کہ پوری کی پوری امت نے اس کو پوری طرح سے قبول کر لیا. تو میں یہ بیک گراؤنڈ بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ مکتب فراہی کا جو اسٹینڈ پوائنٹ ہے اس کو سمجھنے سے پہلے امت کے جو بھی اس میں دھارے رہے ہیں اس کو ہم سمجھ لیں. شروع میں یہ بات اس طرح سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن نہیں ہے. جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اس کے لحاظ سے اس کو ہم سمجھ رہے ہیں. تو جس کو کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہے، جس کو فرما رہے ہیں کہ یہ میری بات ہے، آپ کی بات ہے. اس زمانے میں تو کوئی مسئلہ کسی کے لیے پیدا نہیں ہوتا. اگر کسی کو شک بھی پیدا ہو جائے گا تو وہ جا کر اگلے دن جا کے پوچھ لے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، شام کو مل کر پوچھ لے گا یہ آپ نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے. اصل مسئلہ پیدا ہوا آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد. تو دنیا سے جانے کے بعد اب صحابہ ہی کے ہیں ہمیں یہ اختلاف نظر آتا ہے کہ وہ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو بے شمار واقعات ہیں حضرت عائشہ کے، حضرت عمر کے، جس میں وہ حدیث ان کے سامنے آئی ہے اور انہوں نے سوال کر دیا، اس کو فوراً قبول نہیں کیا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا. جیسے ابو سعید خدری اور حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر نے نماز میں کہا کہ تم عصر کے نماز پڑھ کے تم میری طرف آنا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ان کے گھر گئے، دروازہ نوک کیا تو واپس چلے گئے. حضرت عمر نے بلا بھیجا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا اور آئے اور چلے گئے. تو ان کا یہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ 3 دفعہ نوک کریں، جواب نہ آئے تو واپس چلے گئے. میں نے 3 دفعہ آپ کا دروازہ نوک کیا، جواب نہیں آیا، میں چلا گیا. انہوں نے کہا گواہ لے کر آؤ کہ آپ نے ایسا فرمایا تھا. دونوں صحابی ہیں، دونوں کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن حضرت عمر ان کی بات ماننے کو تیار نہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ بہانہ لگا رہے ہیں. جب ابو سعید خدری گئے، انہوں نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے کہ حضرت کعب جو ہیں، انہوں نے کہا میں نے بھی سنا تھا. تو وہ ان کو لے کر آئے تو تب حضرت عمر سے ان کی جان چھوٹی. تو اس طرح سے یہ ایک واقعہ بتا رہا ہے کہ حضرت عمر جیسا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ابو سعید خدری سے سننے کو، بات ماننے کو تیار نہیں ہے. اسی طرح سید عائشہ کے 2-3 واقعات ہیں خود حضرت عمر ہی کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ ایک لوگ بیٹھے بیٹھے رو رہے تھے میت کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میت پر رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے. یہ بات حضرت عائشہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ عمر انما السمع یخطی. اب وہ حضرت عمر جیسے بڑے آدمی ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی سننے میں بعض پر غلطی لگ جاتی ہے، ایسا نہیں آپ نے فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو یہ رو رہے ہیں اور ادھر میت کو عذاب ہو رہا ہے. تو حضرت عائشہ نے حضرت عمر جیسے صحابی کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ بات درست نہیں ہے. اور پھر قرآن کی ایک آیت سے انہوں نے دلیل دی کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میت پہ رونے والوں کی وجہ سے میت کو عذاب ہو رہا ہو. اسی طرح سید عائشہ ہی کی ایک بات ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر نماز آدمی پڑھ رہا ہو تو آگے سے عورت گزر جائے یا گدھا گزر جائے یا کتا گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا ابو ہریرہ کا ناس ہو، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ اس نے ہم عورتوں کو جانوروں سے برابر کر دیا. عقلی دلیل دی. پہلے حضرت عمر کا ہے کہ وہ گواہی مانگ رہے ہیں اور حضرت عائشہ قرآن سے استدلال کر رہی ہیں، جو میت والی روایت ہے اس میں وہ عقل سے استدلال کر رہی ہیں. پھر اسی طرح ایک روایت ان کے سامنے آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، تو وہ کہتے ہیں کہ چولہے پر پکی اس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. سیدہ عائشہ کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی سردیوں میں پانی گرم کر کے وضو کرتے رہے، تو اگر چولہے پر پکی ہوئی چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وضو ہو کیسے سکتا ہے چولہے پر پکے ہوئے گرم کیے ہوئے پانی سے. تو اب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے گواہی دی کہ آپ کا عمل اس روایت کو قبول نہیں کرتا، اور سارے صحابہ بھی کر رہے تھے وضو گرم پانی کر کے سردیوں میں. تو اس طرح سے یہ صحابہ ہی کے عہد میں بہت واضح طور پر یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کو تیار نہیں ہے.
قرآن کو استعمال کر رہے ہیں، گواہی مانگ رہے ہیں، عقل کو استعمال کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری عمل کی، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، اس کی بنیاد پہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ روایت قبول نہیں کی جائے گی. یہی پھر جو صحابہ کے ہاں ہمیں ایک رجحان یا اپروچ نظر آتی ہے، یہی اپروچ پھر باقی امت نے بھی صدیوں تک اپنائے رکھی. لیکن اب جب اس طرح کی تنقیدات شروع ہوئیں تو ایک گروپ، جن کو ہم کہہ لیجیے پرانے الفاظ میں کہ اہل الرائے یا اہل عراق، ان کے ہاں ایک نئی اپروچ پیدا ہوئی کہ ہم اصل میں بس متواتر چیزوں کو مانتے ہیں، اور جو ان کے مطابق ہوگی چلو اس کو بھی مان لیں گے، لیکن اس کو تواتر کا درجہ نہیں دیں گے. اس بات کو پوری امت نے تقریباً قبول کر لیا تھا. اور معتزلہ بیری کے زمانے میں کہہ لیجیے کہ موجود تھے، وہ تو کہتے تھے ہم ایک بھی روایت نہیں لیں گے خبر واحد جو، اس کی وہ بڑی اچھی دلیل دیتے تھے جو عقل کو اپیل کرتی تھی. وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کے پاس ٹافیاں ہوں کوئی 100 کے قریب اور 99 اس میں تو ٹھیک ہو، ایک زہر والی ہو لیکن وہ پیکٹ کے اندر پڑی ہوئی ہے، تو آپ ذرا ایک بھی کھا کر دکھا دیجیے، ٹھیک ہے تو نہیں کھائیں گے. تو اس طرح سے اگر حدیثیں 99 صحیح ہیں اور اس میں ایک ضعیف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو بھی پکڑے ہو سکتا ہے وہ ضعیف، کیونکہ متعین نہیں ہے کون سی ہے. تو اس لیے معتزلہ تو کہتے تھے ہم حدیث کو مانیں گے، وہ بالکل الگ انہوں نے کر دیا بات کو. لیکن احناف نے کہا کہ، یا اہل عراق نے کہا، یا اہل فقہ نے کہا کہ ہم اس بات کو مان لیں گے جو قرآن سنت کے مطابق ہے یا تواتر سے آ رہی ہے، اس کو ہم مان لیں گے، باقی ہم نہیں مانیں گے. اسی دور کے آخری حصے میں آ کر، یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ 300 سال کے عرصے درمیان ایک بڑی شخصیت اور پیدا ہوتے ہیں جن کو ہم امام شافعی کے نام سے جانتے ہیں. امام شافعی اصل میں اہل حدیث کے طرز فکر کی بنیاد رکھنے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ تم لوگ گواہی کی بنیاد پر بڑے بڑے فیصلے کر دیتے ہیں، اور گواہی تو کبھی بھی یقینی نہیں ہوتی، ظنی ہوتی ہے. تو مثلا مثال دی جو ان کی اپنی کتاب میں رسالہ میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک قاضی صاحب 2 آدمیوں کی گواہی پر کہتے ہیں یہی قاتل ہیں، تو 2 گواہیوں کی گواہی پر اس آدمی کی جان لے لیتے ہیں. تو اس سے بڑا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہم اسی گواہی کی بنیاد پر حدیث کو نہیں مان سکتے. تو اب سوال یہ اس میں پیدا ہوگا کہ کیا قاضی صاحب کا فیصلہ 100% درست ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، 100% درست تو نہیں. قاضی کا فیصلہ امکان ہے اس میں غلطی ہو، تو حدیث میں بھی امکان ہے کہ غلطی ہو. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ عمل تو کر رہے ہیں، چونکہ ہم 2 گواہیوں کی گواہی پر ہم قتل تو سزائے موت دے رہے ہیں قاتل کو، تو ہم حدیث بھی عمل کر لیتے ہیں، اس کو علم نہیں قرار دیتے، یقینی بات نہیں قرار دیتے، لیکن عمل کر لیتے ہیں. یہ انہوں نے ایک درمیان کا راستہ نکالا. یہ دلیل اتنی مضبوط تھی کہ یہ پھر سب کو قبول کرنی پڑی. یعنی امام شافعی کے بعد کوئی آدمی آپ کو یہ جرت کرتا نظر نہیں آتا کہ اس کو انکار کر سکے. تو پھر ساری ہی امت نے تقریباً سوائے معتزلہ کے یا کچھ اور ایسے گروپ تھے، انہوں نے اس کو مان لیا کہ ہم خبر واحد سے، حدیث سے جو ظنی ہوتی ہے اپنے ثبوت میں، اس سے ہم عمل تو کر لیں گے لیکن اس کو علم نہیں قرار دیں گے کہ ٹھیک ایسا ہی آپ نے کہا ہوگا، یہ نہیں کہیں گے. چنانچہ احناف نے پھر ایک جملہ باقاعدہ بنایا تھا کہ وہ حدیث سنانے کے بعد کہتے ہو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا، یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا. یعنی حدیث سنائی اور بعد میں وہ جملہ بول دے. تو یہ احتیاط ہمارے بچپن تک مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلے استاد سے پڑھا، وہ حنفی تھے، وہ یہ اکثر آخری حدیث پڑھنے کے بعد ہم ان سے پوچھے یہ کتاب میں تو نہیں لکھا ہوا، تو کہتے نہیں ہم اسی طرح سے کہیں گے کیونکہ پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. یہ اس کے بعد پھر حدیث جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ ایک پوزیشن حاصل کرتی ہے جس کے بعد پہلی دفعہ حدیث کو کوئی حجیت حاصل ہوتی ہے. یہ ٹرم اگرچہ اچھی نہیں ہے لیکن اب کیونکہ بولی جا رہی ہے تو اس لیے تو امام شافعی نے پہلی دفعہ استدلال دے کر حدیث کی حجیت کو منوایا. اب 2 ٹرمز بولی جاتی ہیں اس کے لیے، واجب العلم اور واجب العمل. تواتر سے آنے والی چیز جو بھی ہے اس سے علم بھی واجب ہوتا ہے. واجب العلم کا مطلب ہے کہ وہ ماننا لازم ہو جاتا ہے اس کو، اور واجب العمل کا مطلب ہے کہ اس پر عمل کرنا لازم ہو جائے گا. تو تواتر سے دونوں چیزیں ثابت ہوتی ہیں، واجب العمل بھی ہے اور واجب العلم بھی ہے. یعنی اس کے اوپر ہم یقین بھی کر لیتے ہیں کہ 100% ایسا ہی ہوگا. لیکن جو خبر واحد ہے جو کہ اس میں ضمنی چیزیں ہوتی ہیں تو اس لیے اس کو واجب العمل مانا گیا، واجب العلم نہیں مانا گیا. یعنی اس پہ ہم 100% یقین تو نہیں کریں گے
لیکن جس طرح گواہی پہ ہم نے قاتل کو سزائے موت دے دی، اسی طرح ہم حدیث کی بنیاد پہ عمل کر لیں گے۔ آپ نے کہا ہے کہ بھئی اس چیز سے وضو کرنا پڑے گا تو کر لیں گے، آپ نے کہا ہے اس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ٹوٹ جائے گا، مان لیں گے ہم، لیکن یقین کر لیں کہ بھئی ایسا ہی 100% ہوا ہوگا، یہ نہیں کریں گے۔ تو امام شافعی نے یہ بات منوا لی، لیکن یہ بات اس طرح سے قائم نہیں رہی، بلکہ آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ حدیث کو، اہل حدیث جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو شوافع کہہ لیں، ان کو حنبلی حنابلہ کہہ لیں، امام احمد بن حنبل کے نام پہ، یہ سارے کے سارے آہستہ آہستہ اس کو واجب العلم بھی ماننے لگے۔ یعنی اب حدیث میں آئی ہوئی بات کو ویسے ہی سمجھا جاتا ہے، کم از کم ان دو گروہوں کے ہاں، کہ جیسے قرآن میں آئی بات، کوئی فرق نہیں، کیونکہ یہ لازمی سی بات ہونی تھی کہ آپ عمل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں سچی بات ہے کہ نہیں، تو یہ چل نہیں سکتا تھا۔ لیکن بہرحال امام شافعی نے ایک بیلنسڈ بات کہی تھی، لیکن بعد میں وہ تبدیل ہوتی چلی گئی۔ پھر اس کی ہم پوری اپنے زمانے میں ایک بات گشت دیکھتے ہیں۔ پھر امام داؤد جو ہیں، جو ظاہری کے نام سے مشہور ہیں، داؤد ظاہری، انہوں نے ایک نیا نظریہ دیا۔ داؤد ظاہری جو ہیں یہ اس طرح کے آدمی ہیں کہ آپ سمجھ لیجئے کہ آج کل کی اصطلاح میں ڈیٹیلسٹ ہم کہہ سکتے ہیں، کہ بالکل لفظوں کے ساتھ جڑ کر رہنے والے، کوئی پیچھے منطقی پہلو ہوگا، کوئی وزڈم ہوگی، کوئی اس کے اندر حکمت ہوگی، اس کو نہیں دیکھتے۔ وہ کہتے ہیں لفظوں میں آ گئے داڑھی رکھو تو بس رکھ لیں، لفظوں میں آ گیا کہ روزہ رکھنا ہے تو رکھنا ہے بس، اب اس کے پیچھے حکمت جانے یا نہ جانے یہ ان کے ہاں نہیں تھا۔ یہ اپروچ کیوں پیدا ہوئی تھی؟ اس زمانے میں فکر یونان جو تھا اس کی ٹرانسلیشن ہو گئی تھی، اور اس ٹرانسلیشن کی وجہ سے ہمارے ہاں نئی نئی باتیں آ رہی تھیں، اللہ تعالیٰ کو بھی ثابت کرنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا پڑ رہا تھا جو باہر دھوپ سورج نکلا ہوا کرنا پڑتا ہے، اس طرح سے وہ دلائل دے رہے تھے، اور بہت ساری قرآن کی آیتیں اپنے معنی سے جدا کر دی گئی تھی، غلط قسم کے معنی اس میں ڈال دیے گئے تھے۔ تو داؤد ظاہری نے پھر یہ کہا کہ نہیں، ہم لفظوں کے مطابق رہیں گے، یہ جو فلسفیانہ باتیں کر رہے ہیں ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس اپروچ نے حدیث کو ایک اور سہارا دیا، اگرچہ امام شافعی اپنے میدان مار چکے تھے، اس اپروچ نے یہ سہارا دیا کہ اچھا نبیوں کے اور قرآن کے الفاظ اصل چیز، اس نے حدیث کو مزید سہارا دیا۔ پھر اس کو آگے بڑھایا ہے ابن حزم نے، امام ابن حزم جو اندلس میں تھے، شروع میں یہ مالکی تھے، لیکن جب داؤد ظاہری کی چیزیں ان تک پہنچیں، جو بدقسمتی سے ہم تک نہیں پہنچی، داؤد ظاہری کی کتابیں ہمارے پاس نہیں ہیں، تو ہم جو کچھ داؤد ظاہری کو جانتے ہیں تو وہ ابن حزم کے ذریعے سے جانتے ہیں۔ تو داؤد ظاہری کی کتابیں جب پہنچی تو یہ ظاہری ہو گئے ابن حزم۔ تو پھر وہاں جو مالکی تھے اندلس میں چونکہ مالکی فقہ چلتی تھی، تو ان کے ساتھ بحثیں وہ ہمارے پاس ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ تو اس شخص نے حدیث کو اسی طرح کا استدلال دیا جس طرح کا استدلال امام شافعی نے دیا تھا، لیکن خبر واحد کو علمی میدان میں بھی منوایا، صرف عمل کے میدان میں نہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو، میں ایک ایسی دلیل تمہیں دیتا ہوں حدیث کے بارے میں جو ضمنی چیز کو یقینی بنا دیتی۔ انہوں نے مثال دی کہ سیدہ عائشہ کے اوپر جو تہمت لگی تھی، تہمت لگانے والے بھی ضمنی بات کر رہے تھے، یقینی نہیں تھی، اور سیدہ عائشہ آگے سے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی تو وہ بھی ضمنی تھی۔ ایک شخص بول رہا ہے اپنے بارے میں کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، ہمارے پاس وہ دونوں باتیں ضمنی ہیں، الزام لگانے والوں کی بات بھی ضمن ہے، اور جو سیدہ عائشہ اپنی صفائی پیش کر رہی ہیں وہ بھی ضمن ہے۔ اب قرآن کی ایک آیت اترتی ہے کہ سیدہ عائشہ پاک دامن، تو سیدہ عائشہ کی بات بھی قطعی ہو گئی اور ان کی قطعی طور پر غلط ہو گئی جو الزام لگانے والے تھے، تو 100% یقین ہو گیا۔ ضمنی بات کو ہم اگر قطعی کا سہارا دے دیں تو وہ یقینی ہو جائے گی۔ یہ امام ابن حزم نے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ اب میں حدیث کے بارے میں اسی طرح کی تمہیں دلیل بتاتا ہوں کہ جس سے حدیث ضمنی ہونے کے باوجود قطعی ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اب جو استدلال ہے ان کا دو حصوں میں اس کو بانٹتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری دی، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی فوت ہو جائیں اور لفظ صرف لکھے رہ جائیں؟ اس لیے تو ہو نہیں سکتا، پھر تو حفاظت نہ ہوئی کہ عربی میں الفاظ تو لکھے ہوئے ہیں لیکن اس کا معنی پتہ نہیں۔ تو اب ضروری ہے کہ معنی بھی محفوظ ہو، اور معنی اب کہاں پہ ہیں؟ معنی وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائے تھے۔ یہ جو معنی کی بحث ہے یہ بھی امام شافعی سے شروع ہوتی ہے۔ میں تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں تاکہ ان کی بات آپ کو سمجھ آئے۔
امام شافعی نے اپنے کتابوں میں یہ بات بیان کی کہ ہم قرآن مجید کے بیان کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے. اس کی مثالیں انہوں نے بہت ساری دے دی. مثلا انہوں نے کہا جی کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ زانی کو 100 کوڑے مارو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں، شادی شدہ کو رجم کریں گے. ہمیں تو قرآن کی بات سمجھ نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے کہ اسی آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہوگا کہ 100 کوڑے مارنے ہیں کنوارے کو اور جو شادی شدہ اس کو رجم کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کے اندر کنوارے کا لفظ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یا رسول کو پتہ ہے کہ اس کے معنی کنوارے، زانی اور زانیہ کے. یہ انہوں نے بحث اٹھائی اور بہت ساری مثالیں اس طرح کی دے کر یہ بتا دیا کہ حدیث کے بغیر ہم قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتے. تو اب جو معنی کی بحث یہاں سے چلی تھی، ابن حزم اس کو اٹھاتے ہیں کہ ہم حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. تو اس لیے قرآن کو اگر قرآن مجید محفوظ ہے اس کا ٹیکسٹ اور حدیث محفوظ نہیں ہے تو ہم اس کے معنی نہیں سمجھ سکتے. تو اس لیے حدیث کو بھی ویسا ہی محفوظ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ 2 آیتیں انہوں نے پیش کی. ایک یہ کہ پورا قرآن مجید جو ہے نحن نزلنا الذکر ونحن له لحافظون، ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اب لفظ ذکر آیا ہے تو ذکر کو انہوں نے ڈیفائن یوں کیا کہ ذکر کا مطلب ہے کہ ہر وہ بات جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. یہ پہلی دفعہ انہوں نے اس لفظ کے یہ معنی بتایا اور شاید کہنا چاہیے آخری دفعہ. اس کے بعد لغت میں تو یہ معنی نہیں، لیکن بعد انہوں نے یہ کہا کہ منزل ذکر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا. دوسری آیت انہوں نے پیش کی اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ جو بھی آپ پر نازل ہوا ہے اس کو لوگوں کو واضح کر کے سمجھا رہی. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے سمجھایا ہے، قرآن نازل ہوا ہے، تو جو سمجھایا ہے وہ اگر محفوظ نہیں رہا تو قرآن مجید بھی محفوظ نہیں رہے. تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ جتنی حدیثیں صحیح طریقے سے صحیح قرار پا گئی ہیں امت کے کام کے نتیجے میں، وہ قرآن کے معنی ہیں اور قرآن بھی محفوظ ہے، اس کے معنی بھی محفوظ ہے. تو یوں حدیث کو انہوں نے ایک اور اینگل سے یعنی ضمنی حدیثوں کو بھی ثابت کر دیا کہ وہ قرآن مجید کی طرح ہی محفوظ ہے. اب یہ جو بحث تھی اس کو اہل حدیث آج کل اس کو استعمال کرتے ہیں. چنانچہ اگر آپ نے خط و کتابت ایک صاحب کی گاندھی صاحب کے ساتھ پڑھی ہو تو ان کا خط بار بار یہ آ رہا ہے کہ آپ کے نزدیک جو حدیث ہے وہ وحی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی بات ہے وہ وحی ہے. تو وحی کی اللہ نے حفاظت کی. استدلال جو ابن حزم کا تھا وہ بار بار یہ سوال کرتا ہے. تو اہل حدیثوں کی کتابوں میں آپ کو مسلسل یہ نظر آئے گا کہ وہ حدیث کو وحی قرار دیتے ہیں اور اس کے لیے وہ آیت سورہ نجم کی استعمال کرتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى، سورہ قلم کی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ وحی کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. یہ قرآن کے بارے میں آیت تھی لیکن انہوں نے ہر بات کو کر دیا. اور یہ ظاہر ہے کہ بات بڑی مشکل ہے کہ آپ اپنے بچوں سے بات کر رہے ہوں، اپنے بیوی سے پیار کر رہے ہوں اور وہ بھی وہی ہو، تو ظاہر ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ اس کو اسی طرح سے لیتے ہیں. تو اب یہ جو پوری چلی آ رہی ہے داستان، اس سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حدیث کے بارے میں سوال موجود ہے. اس کو 3 بڑے لوگوں نے سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے، امام شافعی، داؤد ظاہری اور ابن حزم. آگے چل کر ایک اور بڑا آدمی ہے جو تھوڑا سا نیا رخ دیتا ہے، وہ امام شاطبی. امام شاطبی یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اصل چیز تو قرآن مجید ہے، سنت اس کے گرد گھومتی ہے. تو بس قرآن جس کو قبول کر لے اس کو قبول کر لو، جس کو نہیں کرتا وہ نہیں کرتا. تو یہ انہوں نے نیا نظریہ دیا جو پہلے چھپا ہوا ہے، لفظوں میں کہیں بیان نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حنفی کچھ اسی طرح کی بات کر رہے ہیں، معتزلہ بھی کچھ اسی طرح کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے نہیں کر رہے جس طرح سے امام شاطبی کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ قرآن کے گرد گھومتی ہے تو اس لیے قرآن اصل ہے، باقی جو اس کی کوئی اصل کی حیثیت نہیں. چنانچہ یہاں سے آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ جو پرانا فرق تھا تو امام شافعی کے ہاں بھی نظر آ رہا ہے، آپ کو داؤد ظاہری کے بھی ہاں نظر آ رہا ہے، ابن حزم کے ہاں بھی نظر آ رہا ہے کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے، وہ شاطبی کے ہاں آ کر ختم ہو جاتا ہے. تو گویا آپ سمجھیں کہ 700-800 سال کی پوری تاریخ ہے جس میں حدیث کو اتنا اٹھایا جاتا ہے کہ وہ حدیث سنت میں شامل ہو کر ایک ہی چیز بن جاتی ہے. اب جو فرق کرنے والے ہیں وہ بہت کم لوگ رہ گئے ہیں کہ متواتر چیز کو اور خبر واحد دونوں کو ایک ہی لیول پہ رکھ دیا گیا.
تو شاطبی کے یہاں بس دو ہی لفظ نظر آتے ہیں آپ کو، کتاب اللہ اور سنت. ایسا ہی آپ کو بعد میں پھر بہت سارے لوگوں کے ہاں تو یہ چیز آپ کو مسلسل نظر آئے گی کہ کتاب اللہ اور سنت، کتاب اللہ اور سنت ایک ہی چیز ہو گئے ہیں. اب حدیث خبر واحد ہو یا متواتر ہو، اس میں کوئی فرق نہیں رہا. یہ جو یہاں پر امت کا وہ دور ختم ہو جاتا ہے جس میں آپ سمجھ لیجیے کہ کوئی نئی اپروچ دینے والے پیدا ہو رہے ہیں. اب ثبوت کے اعتبار سے دو چیزیں بالکل پوری امت مان رہی ہے کہ وہ یقینی ہے، قرآن مجید اور متواتر سنت. خبر واحد کے بارے میں میں نے آپ کو تاریخ بتا دی کہ اس میں یہ اس طرح سے بات کو آگے بڑھایا گیا. آخری زمانے میں آ کر پھر مولانا فراہی جو ہیں وہ انگریزوں کے حملے کے بعد جو بھی دین پر ہوا، قرآن پر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پہ ہوا، تو انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی. یہ زمانہ بھی بہت سمجھ لیجیے کہ اہم ہے. اس میں سر سید ایک بڑا نام ہے جو آپ سمجھ لیجیے کہ بر صغیر میں مذہب کا کام جتنا ہو رہا ہے اس وقت میں، وہ سر سید کے اٹھائے ہوئے سوالوں کے جواب کی کوشش. وہ اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ ان کی کفر کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں ان کی باتوں کو، لیکن انہوں نے جو سوالات اٹھائے ہیں ہندوستان، پاکستان ابھی تک ان سے باہر نہیں نکل سکے. اور ابھی تک سچی بات ہے کہ صحیح طور پہ جواب بھی نہیں دیا گیا. جو کلاسیکل طریقے کے علماء ہیں ان کی طرف سے کوئی تشفی بخش، تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا. انہوں نے عربوں کے علماء کو بھی استعمال کیا، جیسے ناصر البانی صاحب وغیرہ، تو وہ بھی جو جواب دے رہے ہیں وہ بھی سر سید کے اٹھائے ہوئے سوالوں کا جواب نہیں. سر سید احمد خان یہ کہتے ہیں کہ سنت تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو آؤ بس اس کو تھام لیتے ہیں، باقی سب چھوڑ چھاڑ دو. اس کے نہ دفاع کی ضرورت ہے کیونکہ یہ لوگوں نے کام کیا ہے. تو جس طرح امام حنیفہ کی یا امام شافعی کی رائے غلط ہو سکتی ہے، اس طرح حدیثیں نہیں غلط ہوں. تو سنت کا چکر ہی ختم کرتا. یہ سر سید نے اچھا صاف ستھرا دو ٹوک، یعنی جس میں کوئی الجھن نہیں ہے، وہ حل دے دیا. یہ حل ظاہر ہے کہ پوری امت کے لیے ناقابل قبول تھا. تو بہت زیادہ شدید ریئیکشن شروع ہو گیا. بہت ساری کتابیں ان کے خلاف لکھی گئیں، ان پر کفر کے فتوے دیے. لیکن مولانا فراہی نے یہ سوچا کہ یہ اصل بات کیا ہونی چاہیے. مولانا فراہی شاگرد ہیں شبلی نعمانی کے. تو شبلی نعمانی کے ہاں ایک علی گڑھ میں رہ کر، سر سید کے پاس ہی رہ کر ایک نئی اپروچ پیدا ہوئی. وہ اپروچ یہ تھی کہ ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم جو پرانی جتنی بھی اتھینٹک چیزیں ہیں ان کو مانیں، اور جو اتھینٹک نہیں ان کو چھوڑ دیں، اور جدید زمانے کی جو چیزیں ثابت شدہ ہیں اس کو مانیں. ان کے خلاف دشمنی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ حقائق ہیں تو مان. یہ ان کے ہاں اپروچ پیدا ہوئی. تو شبلی نعمانی کی اس اپروچ نے مولانا فراہی کو بھی متاثر کیا. چنانچہ انہوں نے یہ راستہ اپنایا کہ ہم جو پرانی چیزیں یقین کے ساتھ ہمارے پاس آ گئی ہیں ان کو انکار کرنے کی ضرورت نہیں. تو چنانچہ ان کی جو عبارت ہے وہ یوں ہے کہ وہی ابن حزم والا استدلال ہے لیکن یقینیات کے دائرے میں. ابن حزم اس کو ضمنی طرف لے گئے، لیکن امام فراہی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کے معنی سمجھنے کے لیے متواترات کے بغیر چارہ نہیں. اب اس بات کو سمجھ لیجیے کیونکہ ہم ابن حزم سے کافی فرق بات ہے. جو یہ مثال کے طور پر لفظ پانی ہے، تو پانی ہماری اردو میں متواتر مان رکھتا ہے، اس کے بارے میں کسی کو شبہ نہیں ہے. جب میں کہوں پانی پلاؤ تو سوسائٹی کا جو بھی اس پہ کنونشن ہے وہی پانی مراد ہوگا. اور سوسائٹی اپنے ماحول میں جس طرح کی تبدیلی کرتی جاتی ہے اس کے اندر بھی تبدیلی آتی جاتی ہے. مثلا مہمان آئے ہوں تو میں کہوں میرا پانی لے کر آؤ، تو اس کا مطلب کچھ مہمان کے لائق پلانے کی چیز ہے، اور میں نے اپنے لیے مانگا ہے تو ہو سکتا ہے سادہ پانی مراد ہو. تو اب سادہ پانی ہے یا کوئی مشروب ہے، کولڈ ڈرنک ہے، سافٹ ڈرنک ہے، جو بھی ہے وہ معنی بدلتے رہیں گے لفظ پانی کے، لیکن وہ سوسائٹی کے کنونشن کے تحت جو وہاں پہ لوگ مان رہے ہیں اس علاقے کے. مولانا یہ کہتے ہیں، یہ زبان کا ایک سادہ سا اصول ہے. مولانا یہ کہتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تواتر کے ساتھ جن معنی میں بولے جا رہے ہیں اسی معنی میں لیے جائیں گے. تو انہوں نے جملہ بولا کہ بھئی ہم قرآن مجید کی اصطلاحات کو تواتر، متواتر، سنت کی روشنی میں سمجھیں گے. یہ ایک بالکل نئی اپروچ، بالکل نئی اپروچ ہے کہ لینگویج ہی سے ہم قرآن میں داخل ہوں گے، لیکن جو لینگویج میں اس لفظ کے بارے میں متواتر میں معنی موجود ہیں اسی کی روشنی میں ڈیفائن کر دیں گے. کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
چنانچہ سنت کو ایک ایسا عجیب و غریب سہارا ملا کہ جو پہلے موجود نہیں ہے. پہلے اس کو ایک اور اینگل سے دیکھا جا رہا ہے. کم از کم شاطبی کی بات اور جو ابن حزم وغیرہ کی بات ہے وہ تو اب مولانا فراہی نے اس کو اٹھا کر قرآن کے ہم بلا کر دیا ہے کہ جس طرح قرآن تواتر سے آیا ہے اس طرح سنت متواتر ہے، تو اس کے اندر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ چونکہ ذہن کے دائرے میں آتی ہے تو قرآن حدیث اس کو قبول کریں گے تو ہم مان لیں گے. یہ جو قرآن حدیث قبول کریں گے یہ ہر کتاب میں لکھا ہو، یعنی محدثین کی ہر سوائے اہل حدیث کی، محدثین کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے. اہل حدیث اور محدثین میں تھوڑا فرق ہے. اہل حدیث جو ہیں وہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں وہ عبد الوہاب کے پیروکار ہیں، لیکن جو محدثین ہیں ان کو بھی پرانے زمانے میں اہل حدیث کہا جاتا تھا. وہ اصولوں کے مطابق جو حدیث کا کام کرتے تھے ان کو کہتے ہیں. تو اس میں اگر آپ کسی بھی محدث کی بڑے کی کتاب لے لیں تو اس میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ ہر حدیث کو قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، عقل کے مطابق ہونا چاہیے، سنت متواترہ کے مطابق ہونا چاہیے. یہ باتیں لکھی ملیں گی. تو مولانا فراہی وغیرہ کے ہاں بھی یہ بات اسی طرح سے جس طرح سے امت مان رہی تھی، محدثین مان رہے تھے، اس کو قبول کیا گیا. جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو مولانا اصلاحی آ جاتے ہیں. مولانا اصلاحی یہ کہتے ہیں کہ بھئی حدیث ضمنی ہے، قرآن کے مطابق ہوگی تو مان لیں گے، لیکن اس کے علاوہ ہم نہیں مانیں گے، یا درائب کے جو بھی اصول ہیں. غامدی صاحب نے اس کو تھوڑا آگے بڑھایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ معیار دو چیزیں ہیں، ایک قرآن مجید معیار ہے اور ایک سنت متواترہ معیار ہے. جو دونوں یہ دو حدیث یہ دونوں قبول کر لیں گی وہ حدیث ہم مان لیں گے، جو یہ دونوں قبول نہیں کریں گی اس کو ہم نہیں مانیں گے. چنانچہ انہوں نے پھر ایک بہت واضح دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے کہ جو چیز قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہے وہ تو مان لی جائے گی. جو مستقل بذات حدیث میں نیا حکم آئے گا، مستقل بذات کا مطلب ہے کہ نہ قرآن میں اس کی بنیاد ہے نہ سنت میں اس کی بنیاد ہے، صرف انڈیپینڈنٹ آف بوتھ دیز تھنگس، وہ صرف حدیث کے اندر ہے، تو اس کو ہم نہیں مانیں گے خواہ وہ کتنی ہی صحیح حدیث کیوں ہو. یہ مکتب فراہی میں بھی نئی بات ہے، بہت ڈیولپ بات ہے، لیکن بات وہیں سے چل رہی ہے کہ اصل چیز متواتر ہے، یقینی چیز ہے. جو چیز یقینی ہے اس کے آگے سر جھکانا پڑے گا، جو یقینی نہیں ہے اس کو کوئی نہ کوئی سہارا دینا پڑے گا. جو شاطبی کی بات تھی، جو ابن حزم کی بات تھی، تو بنیادی استدلال سب جگہ پہ ایک ہی ہے کہ سہارا یقین کا چاہیے. اگر یقین کا سہارا مل جائے تو سارا آنکھوں پر، نہیں یقین کا سہارا ملتا تو ضمنی رہے گی، اس پہ غور و فکر جاری رہے گا، لیکن اس کو ہم دین اصل دین کا حصہ نہیں بنا سکتے. چنانچہ یہ اب جو بحث یہاں تک پہنچ گئی کہ حدیث کے اندر کوئی ایسی بات جو بنیادی حیثیت رکھتی ہو اس کو ہم دین کا حصہ نہیں بنائیں گے، البتہ جو قرآن سنت کی روشنی پر پوری اترتی ہو اس کو ہم بنائیں گے. اب انہوں نے دو حصے کر دیے حدیث کے. ایک وہ ہے جس میں قرآن حدیث کی کوئی تفصیل یا شرح کی گئی یا کسی حکم کی کوئی برانچ بیان کی گئی. ایک تو یہ کیٹیگری حدیث کی ہوگی. دوسری حدیث کی کیٹیگری وہ قابل قبول ہے جس میں حکم آیا قرآن میں مثلا نماز پڑھو، تو نبی صاحب نے نماز پڑھی سنت کے طریقے پر، لیکن کچھ آپ نے اضافی کام کیا. تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مثال کے طور پر لمبا آپ کے قیام، آپ کا رکوع، آپ کا رکوع کے بعد اٹھنا، آپ کے دونوں سجدے ایک ہی لینتھ کے ہوتے تھے ٹائم کے اعتبار سے. تو اب یہ اسوا ہو جائے ہم مان لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. نماز ہے، نماز پڑھتے ہوئے آپ نے یہ ایک خوبصورت نماز پڑھی کہ ہماری طرح نہیں کہ بس ٹائم پاس کیا اور چلے آئے. تو آپ نے ایک لمبی محتاط نماز پڑھی. جس طرح آپ کی تہجد کے بارے میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی تھی کہ آپ تو قیام میں کھڑے ہوتے تو ایسے لگتا کہ بس کھڑے ایسے کھڑے رہیں، شاید جان نکل گئی، سجدے میں گئے ہیں تو اٹھ ہی نہیں رہے. تو آپ کی جو اتنے لمبے لمبے قیام اور سجدے ہیں یہ آپ کا اسوا ہوگا. تو دو چیزیں آ گئی، قرآن سنت کی وضاحت یا ان کے کسی حکم کی کوئی برانچ چھوٹی آف شوٹ بیان کر دی، یا آپ کا اسوا کا بیان. یہ غامدی صاحب نے اس کو یہ رخ دیا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جتنا بھی ماضی کی تاریخ سے چھن چھنا کے بعد پہنچ رہی تھی اس میں ساری باتیں سیٹ ہو جاتی ہیں. وہ جو امام شافعی چاہتے تھے کہ یہ علم کا ذریعہ نہ بنے، غامدی صاحب کی بات سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم نئی کوئی چیز اضافہ نہیں کر رہے، تو نئی چیز اضافہ کریں گے تو علم ماننا پڑے گا. جو امام شافعی نے بات کہی تھی وہ بالکل منون یہاں آ کے پوری ہو رہی ہے، وہ خود پوری نہیں کر سکے تھے. اسی طرح یہ بات کہ حدیث قول رسول ہے، اس کو ایسا بھی چھوڑ نہیں دینا چاہیے. ساری امت اس پر لڑ رہی تھی،
وہ بھی مانی گئی کہ جی بالکل ٹھیک ہے، جہاں جہاں یقین کا سہارا مل گیا قرآن و سنت کا، ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ تو یہ ایک شاندار جگہ ہے جہاں پہ اب، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات امت کو بھی اس پہلو سے سمجھائی بھی نہیں جا سکی، امت اس کو سمجھنے کو تیار بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کئی اس کی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تقلید کا جو تصور ہے، اپنے آئمہ سے، اپنے گروپ سے، اپنے مسلک سے باہر نکل کر سوچنا حرام سمجھتے ہیں، اس لیے سب سے بڑی رکاوٹ تو یہی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ علمی دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو عقل سے، دلیل سے جذبات پیدا کرتے ہیں۔ مثلا مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو اب میں اس کے ساتھ محبت بھی ہے، لگن بھی ہے، اس کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہوں۔ یہ استدلال سے جذبات پیدا کرنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایفیلیشن پہلے ہوتی ہے، دلائل بعد میں آتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر حدیث قول رسول ہے، بس جی ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی، مجھے محبت ہے، اب ایسی کی تیسی سب دلائل بعد میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں اپروچز جو ہیں ہمارے ملک میں، جو ہندوستان پاکستان ہے، اس میں دوسری اپروچ زیادہ چلتی ہے کہ پہلے ایفیلیشن ہے، بعد میں سمجھے گا کہ ہوا کیا ہے، جذباتی فیصلے پہلے، سوچنے کا عمل بعد میں۔ اس وجہ سے وہ یہ ایسی کوئی بات سننے کو آمادہ ہی نہیں ہے جو آپ کہنے کے مسئلے کو حل کرنے والی ہے۔ استاد گرامی کا دوسرا جو بڑا پہلو ہے، جو اضافہ کیا ہے انہوں نے مکتب فراہی کے کام میں، وہ یہ ہے کہ بہت ساری حدیثیں جو پہلے حل نہیں ہوئی تھی، وہ انہوں نے قرآن سنت کے مطابق کر کے ثابت کر دیا کہ یہ ایسے ہی۔ مثلا رجم کی جو حدیث ہے وہ مولانا فراہی ہی حل کر گئے تھے، اور کہ یہ اس آیت کے تحت نہیں اور دوسری آیت کے تحت۔ تو اس طرح سے اس مکتب فکر نے یہ ایک عجیب و غریب کام کیا ہے کہ حدیثوں کی صحیح پلیسمنٹ بھی کر دی ہے۔ یہ حدیث قرآن کی کس آیت سے، اس سے نہیں تھی جس سے قرآن لوگ سمجھ رہے تھے، بلکہ اس سے تھی، مسئلہ حل ہو گیا، حدیث بھی مان لی گئی، قرآن بھی واضح ہو گیا، اور کوئی نسخ نہیں ہوا۔ اگر آپ فقہ کی ساری جو کوششیں اس میں پڑھیں تو ان کو دو تین بڑے مسئلے پیش آ رہے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کچھ کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے ہیں، جیسے میں نے ابھی مثال دی امام شافعی کی، تو ہمارے فکر میں آ کے یہ مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں۔ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے ہمارے مطابق ذخیرہ احادیث میں کہ جو قرآن سے ٹکراتی ہے۔ ٹکراؤ کس لیے تھا کہ غلط آیت کے نیچے رکھ کر اس کو غور کیا جاتا تھا۔ تو رجم کی آیت اگر سورہ نور کی ازانی و ازانیہ والی آیت میں رکھیں گے تو اختلاف پیدا ہوگا، سورہ مائدہ کی آیت کے نیچے رکھیں تو بالکل اس کے مطابق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ میتہ حرام ہے، تو حرام ہے میتہ۔ اب مچھلی مر جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حلال ہے، حدیث میں آ گیا واضح طور پر۔ آپ نے کہا کہ جو مچھلی مر جائے وہ تمہارے لیے حلال ہے، سوائے اس کے اوپر تیرنے لگے تو پھر نہ کھاؤ، اس کا مطلب تو باسی ہو گئی ہے، کچھ ہو گیا۔ تو آپ نے یہ بات کہہ دی، اب قرآن کہہ رہا ہے کہ مردار حرام ہے، تو آپ کیسے حل کریں؟ تو یہ تو حدیث کا ٹکراؤ ہو گیا۔ تو اب دیکھیے میں اس کو دوسری مثال سے سمجھاؤں گا۔ استاد گرامی یہ مثال دیتے ہیں کہ ہم پنجاب کے لوگ، اردو والے جو لوگ ہیں، وہ اگر کہیں کہ میں آلو گوشت سے کا سالن پکایا ہوا تھا تو اس میں چکن مراد نہیں ہوتا، مچھلی مراد نہیں ہوتی، گوشت کا لفظ بولا ہے، حالانکہ کہنے کو دونوں گوشت ہیں، لیکن جب کہتے ہیں میں گوشت کھا کے آیا ہوں تو نہ مچھلی مراد ہوتی ہے، نہ مچھلی مراد ہوتی ہے، نہ مرغی۔ تو اسی طرح سے جب میتہ بولتے تھے عرب تو اس میں مچھلی شامل نہیں ہے، یعنی مچھلی، مری ہوئی مچھلی کے لیے میتہ کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ تو اب یہ خود بخود بات نکل آئے گی کہ جو میتہ جن کو کہا جاتا ہے بس وہی حرام کیے گئے، جس کو میتہ نہیں کہا جاتا اس کو حرام نہیں کہا جائے گا۔ تو اس طرح سے بالکل وہی اصول ہے جو آپ کو صلح حدیبیہ کے صلح نامہ میں نظر آتا ہے کہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ جو بھی آئے گا وہ مدینہ ایمان لا کر اس کو واپس مکے بھیجا جائے گا۔ تو عورتیں آئیں جب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کا تو لکھا نہیں ہے، جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ مردوں کے لیے، بس عورتیں نہیں جائیں گی، عورتیں مدینہ میں رہیں گی۔ تو یہ لفظوں کا ایک قانونی استعمال ہوتا ہے، جب کوئی قانون دیا جاتا ہے تو لفظ اپنے ایکچوئل میننگ میں لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری حدیثیں لینگویج کی وجہ سے، کیونکہ پہلے لوگ جو تھے وہ لینگویج کی اپروچ چھوڑ چکے تھے فقہا کے اثر کی وجہ سے، بس وہ فتوے موجود ہیں، ان کی روشنی میں آپ نے دیکھنا ہے۔ تو لینگویج سے جب اپروچ کیا جاتا ہے بہت ساری چیزیں خود بخود حل ہو جاتی ہیں۔
یہ اس مکتب فکر کا یہ کارنامہ ہے۔ اب رہ گئی کہ اس پر جو اعتراضات ہیں ہمارے مکتب فکر پر، وہ ایک لفظ ایسا عجیب و غریب سا اختیار کر لیا گیا ہے کہ یہ منکر حدیث۔ منکر حدیث ہماری اسلامی تاریخ میں بالکل نئی اصطلاح ہے۔ منکر سنت تو کہا جاتا تھا، منکر حدیث کہنا عجیب و غریب بات ہے۔ علمی دنیا میں یعنی لاکھوں حدیثیں خود محدثین، اکابر محدثین نے چھوڑ دی ہیں۔ ایک کے نزدیک مثلا مستدرک کے حاکم جو ہے، ان کا دعویٰ یہی ہے کہ بھئی جو امام بخاری اور مسلم کے معیار پر پوری اترتی تھی وہ میں لے کے آیا ہوں، لیکن انہوں نے لی نہیں حدیث، حالانکہ معیار انہیں کا ہے۔ تو اب اس طرح سے امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ 4.5 لاکھ کے قریب یا 4 لاکھ کے قریب انہوں نے حدیثیں اکٹھی کی، تو ساری حدیثوں میں سے صرف 4000 انہوں نے لکھی، اور وجہ کیا بتائی کہ اس لیے کہ کتاب بہت بڑی ہو جائے گی۔ یہ کتاب میں لکھا ہوا، ایسا نہیں کہ کوئی ایسی سنی سنائی بات نہیں، اس کی وجوہات میں لکھا ہوا۔ تو اب یہ اگر 4.5 لاکھ حدیثوں میں سے صرف 4000 قبول کریں گے اور 3,96,000 نہیں لیں گے تو کیا یہ انکار حدیث؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ نہ امام بخاری منکر حدیث تھے، نہ کوئی اور، ہوتا صرف یہ ہے کہ ہمارے معیار پر وہ پوری نہیں ہوتی۔ مثلا ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کرے سرفراز نعیمی صاحب ہوتے تھے، بریلوی مکتب فکر کے اچھے علماء میں سے ہیں، پاکستان کے، وہ شہید ہو گئے ایک خودکش حملے میں۔ تو الف پروگرام جو چلتا تھا جیو پر، اس میں میں تھا اور وہ بھی تھے۔ تو میں نے بریک میں ان سے کہا، چونکہ بزرگ تھے، تو میں نے ان سے بریک میں کہا کہ میں کیا آپ کو حدیث کی موضوع پر تھا، تو کیا میں یہ بات کروں آڈینس کے سامنے کہ حنفی خود حدیث کو نہیں مانتے، مثلا رفع دین کی حدیثیں 450 کے قریب آپ نہیں مانتے؟ تو ان کا نہیں، یہ تو مکتب کی باتیں ہوتی ہیں، اس کو پبلک کے سامنے نہیں لایا جاتا، یہ بات نہ کر۔ تو خود جو اہل حدیث کے مقابلے میں اگر احناف کو دیکھا جائے تو 450 حدیثیں جو رفع دین کی وہ انکار کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے اس کے اوپر۔ تو کیا حنفی منکر حدیث ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کچھ اصول ہیں جن کی وجہ سے کچھ حدیثوں کو ہمیشہ کچھ لوگ انکار کرتے آ رہے ہیں، کچھ حدیثیں جو کچھ مکتب والے مان رہے ہیں، دوسرے مکتب والے اس کو نہیں مان رہے۔ مکتب فکر، تو مکتب فکر کی اپروچ، کس طرح سے بات مانی جائے گی، کس طرح سے رد کی جائے گی، اس کی وجہ سے بہت ساری حدیثیں نہیں مانی جاتی بہت سارے مکاتب فکر میں۔ خود اہل حدیث مثلا ہمارے ہاں مسعود احمد بیس جو صاحب تھے، ان کی جو جماعت ہے وہ سجدوں سے اٹھ کر بھی رفع دین کرتی ہے، ایک روایت میں موجود ہے، لیکن مین اسٹریم اہل حدیث سجدوں سے اٹھ کر رفع دین نہیں کرتے۔ تو کیا ہم کہیں گے کہ اہل حدیث اس حدیث کے منکر؟ ان کا تو نام ہی اہل حدیث ہے۔ اسی طرح یہ جو اہل حدیث ہیں وہ ان روایتوں کو جس میں رفع دین کا ذکر ہی نہیں ہے ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ بہت ساری حدیثیں بخاری اور مسلم میں ایسی ہیں کہ نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے لیکن اس میں رفع دین کا ذکر نہیں ہے۔ تو رفع دین کے بغیر نماز کو بالکل غلط نماز سمجھتے ہیں۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ اپروچ کی وجہ سے وہ اصولوں پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، ان باتوں پہ، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی منکر حدیث ہے۔ میرے اپنے مطالعے کی حد تک، میں کو دفاع کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، اپنا ایک مطالعے کا حاصل بتا رہا ہوں کہ غلام احمد پرویز سمیت جو بالکل یکلخت حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، کوئی ہم نہیں مانیں گے، ان کے سمیت کوئی آدمی امت میں ایسا نہیں ہے جو قول رسول کو نہ مانتا ہو۔ اختلاف اس میں نہیں ہے کہ قول رسول کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا، اختلاف اس میں ہے کہ یہ قول رسول ہے کہ نہیں ہے، یہ جو حدیث پرٹیکولر حدیث ہے یہ قول رسول ہے کہ نہیں، اختلاف اس میں ہے۔ تو سر سید نے جب ساری حدیثوں کا انکار کیا اور پرویز نے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم قول رسول کو نہیں مان رہے، تو اپنی ساری کتابیں اہل حدیث نے جو لکھی ہیں، جو احناف نے لکھی ہیں، وہ قول رسول کی حجت کو منوانے پر لکھی ہیں۔ وہ جس وجہ سے انکار کر رہے ہیں وہ قول رسول ہونے کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، قول رسول ہی نہیں ہے، 250 سال بعد جمع ہوئی ہے۔ تو اب ہونا کیا چاہیے؟ ہر حدیث کو ثابت کرنا پڑے گا آپ کو کہ یہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو استاد گرامی کا میزان کے اندر یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے بہت ساری اختلافی احادیث، بہت ساری اتفاق شدہ احادیث سب کو پلیسمنٹ کر دیا کہ یہ قرآن کے اس حکم کے تحت ہے، یہ سنت کے اس حکم کے تحت ہے۔ تو یہ ان کا اگلا کارنامہ ہے جس کو میرا خیال ہے کہ ابھی شاید کوئی 1.5 صدی لگ جائے گی سمجھنے میں کہ یہ کتنا بڑا کام ہو گیا ہے۔
تو اصل میں منکر حدیث کہنا اتنی بڑی غلطی ہے کسی کو بھی کہ یعنی وہ بھی جو منکر حدیث باقی حقیقی طور پر بن سکتے ہیں کہ بالکل آؤٹ رائٹلی وہ کہتے ہیں کہ نہیں مانیں گے، ان کو بھی منکر حدیث کہنا غلط ہے، کیونکہ وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم قول رسول کو مانتے ہیں، قول رسول ثابت طریقے سے ہم تک پہنچا دیں، ان کا کہنا یہ ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ منکر حدیث کی جو ٹرم ہے وہ بالکل غلط ہے، وہ بولی نہیں جا سکتی۔ جو بھی شخص قول رسول کی حجیت کو مانتا ہو اور ایک پرٹیکولر حدیث کو کہہ رہا ہے کہ حدیث نہیں ہے، تو یہ منکر حدیث نہیں ہو سکتا۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ میرے استاد پر، مولانا فراہی پر، اسرائیل صاحب پر یہ تہمت ہے، یہ کوئی درست بات ہی نہیں ہے۔ تہمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کے اندر نہیں پائی جا رہی اور لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کرتے ہیں، کیونکہ خود میزان جو ہے وہ اگر آپ دیکھ لیں تو میزان کے اندر کوئی 1100-1200 حدیثیں جو ہیں بالکل ہر صفحے پر آپ کو نظر آ جائیں گی۔ ایمانیات دیکھ لیں، عبادات دیکھ لیں، معاشرت دیکھ لیں، وہ حدیثیں، اور خود مولانا فراہی کے ہاں اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو وہ عجیب و غریب طریقے سے اچانک ایک حدیث لے آئیں گے کہ دیکھو یہ اس کی وجہ سے ایسا ہے۔ ہاں ایک بات بہت لوگ اچھالتے ہیں کہ تدبر قرآن میں حدیثیں کوئی 22-23 کے قریب ہیں، ایسا کہنے کو کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اصل میں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ انکار حدیث کی وجہ سے یا حدیث سے نفرت کی نعوذ باللہ یا استخفاف کی وجہ سے ہے۔ وہ چونکہ تفسیر ہی لسانی طور پر کر رہے ہیں تو لسانی طور پر وہ لفظوں سے استشہاد کرتے ہیں کہ اس لفظ کی وجہ سے، اس آیت کے کانٹیکسٹ کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہے۔ تو وہ اگر حدیث کی بنیاد پر تفسیر کر رہے ہوتے تو بالکل اور تفسیر ہوتی، تو چونکہ وہ لینگویج کے اعتبار سے کر رہے ہیں تو ان کا وہاں پر کسی باہر کی چیز کو لانا اس اصول کے خلاف ہوگا۔ تو وہ اصول کی وجہ سے وہ تفسیر اس طرح سے ہے، نہ کہ وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ حدیث کو نہیں مانتے۔ اگر انہوں نے ایک حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ حدیث کو مانتے ہیں۔ تو 21-22 تو یہ خود جو انکار کرنے والے مان رہے ہیں، جو ان پر اعتراض کرتے ہیں، تو 21-22 کو ماننے والے آدمی کو منکر حدیث تو ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ وہ چند پہلو ہیں۔ البتہ یہ جو بحثیں ہیں اس میں ایک چیز اور سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو احکامی احادیث ہے اس میں ہمارے ہاں تو احناف والی باتیں بھی مانی جا رہی ہیں اور اہل حدیث والی بھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے حدیث کو وہ جگہ نہیں دی کہ وہ قرآن کو منسوخ کر رہی ہو یا سنت کو منسوخ کر رہی ہو۔ چونکہ ہم اس کے تحت لے آتے ہیں تو ہمارے لیے یہ مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فقہاء یا احناف کے لیے ہو سکتا ہے وہ کہیں گے کہ قرآن کو بس اس کو منسوخ کر رہی ہے تو ہم نہیں مانیں گے، ہمارے نزدیک وہ منسوخ کرتی نہیں ہوتی، وہ یا وضاحت ہے یا فرع ہے یا وہ اسوہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے ہمارے ہاں تو بلکہ ہم یوں اگر میں کہوں کہ استاد تک آتے آتے بات یوں ہو گئی ہے کہ ہم اہل حدیثوں سے بڑھ کر حدیث کو مانتے ہیں۔ اگرچہ یہ جملہ اپنے بولنے کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جتنی حدیثیں کچھ احناف نے چھوڑ دی تھی، کچھ اہل حدیث نہیں مان رہے تھے، ہم دونوں کو مان رہے ہیں، کیونکہ ہم نے وہ آرام سے سیٹ ہو جائے گا، اچھا یہ قرآن کی یہ بات تھی، اس کے نیچے یہ حدیث چل جائے گی، یہ سنت کی بات ہے، اس کی حدیث مانی جائے گی بس۔ تو ہمارے لیے تو بہت زیادہ اچھی پوزیشن ہے باقیوں کے مقابلے میں۔ تو یہ پہلو ہیں حدیث کے پہلو سے، جو آپ کو کہنا چاہیں ضرور پوچھنا چاہیں کچھ۔ جی جو سر سید احمد خان کی جو ایک سوال کا آپ نے ذکر کیا، اس آپ نے کہہ رہے کہ جواب ابھی تک ہم اس سے نکلے نہیں ہیں، تو بس ایسے اور کیا چیزیں جو کہ ایک تو حدیث کا ایشو ہے جیسے بات واضح ہوئی، اسی طرح قرآن مجید کی تفسیر کے اصول ہیں، انہوں نے جو اصول قائم کر دیے ہیں ان اصولوں کے مطابق تو وہی تفسیر بنے گی جو وہ بنا رہے ہیں، تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ان کی بات کو پھر غلام پرویز صاحب نے آگے بڑھایا اور انہوں نے اصول یہ قائم کیا تھا کہ لفظ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو یوسیج میں ہوتا ہے کہ مثلا ہم پانی کے لیے بول رہے ہیں، ایک انہوں نے کہا کہ نہیں اس کے روٹس کے میننگ میں جانا چاہیے۔ مثلا جن کی انہوں نے تعبیر کی کہ بھئی یہ تو جنون سے نکلا ہوا ہے تو اس لیے جن کو اجاٹ پانی یا کسی قوت کا نام ہے تو یہ نیگیٹو قوتوں کا نام ہے جن جو ہے، اور ملک جو ہے وہ ذرا پازیٹیو قوتوں کا نام ہے۔ غلام پرویز صاحب نے اس کو اس معنی میں لیا کہ جن کا مطلب ہے اجاڑ انسان، ان ایجوکیٹڈ اور جنگلی قسم کے لوگ، یہ انہوں نے مطلب لیا۔
تو لفظ کہاں سے چھپے ہوئے، جن کا ایک دوسرا مطلب چھپنا، تو یہ چھپی ہوئی مخلوق ہے، یعنی جنگلوں میں چھپے ہوتے تھے، راتوں کو آتے تھے، کاروگری کرتے تھے، جا کے چھپ جاتے تھے، تو انہوں نے لفظ کے روپ میں چلے گئے. تو اس کو بڑی اچھی مثال استاد دیتے ہیں کہ یہ بالکل اسی طرح کی مثال ہوگی کہ میں آپ سے کہوں کہ میں شوربے سے روٹی کھا کے آ رہا ہوں، تو شوربے تو کا مطلب تو سالن ایک نام ہے، لیکن روٹس کے اندر چلے جائیں تو شور نمک کو کہتے ہیں، با پانی کو کہتے ہیں، تو روٹس کے اندر جا کر مطلب یہ ہو جائے گا نمکین پانی سے کھانا کھا کے آ رہا ہوں، تو دونوں سے معنی تبدیل ہو جائیں گے. میں اچھے خاصے خوش ذائقہ سالن کی بات کر رہا تھا، آپ نے کہا جی بڑا غریب آدمی ہے، نمک میں پانی ملا کر روٹی کھا رہا ہے. یہ اس طرح سے سر سید ہے، اس کا ابھی تک ہمارے علاوہ کسی نے صحیح جواب نہیں دیا. اور بلکہ اگر آپ اس کو جسارت نہ سمجھیں تو میرے خیال میں اہل حدیث برادری سر سید اور غلام پرویز کی تفسیر سے اتنا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں جتنا خود سر سید کے ماننے والے بھی اٹھاتے ہیں. یہ عجیب و غریب بات، کیونکہ اس میں بعض ایسے مسئلوں کا حل ہے جو جدید زمانے میں پیدا ہوئے، لیکن سر سید نے ان کا جواب دینے کی کوشش کی، غلط ہو صحیح ہو اس کی بحث الگ ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح انہوں نے شریعت کے بعض پہلوؤں کا، عقیدے کے بعض پہلوؤں کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں، جن کا یعنی جو سمجھے کہ جتنی چیزیں انہوں نے انکار کی ہیں اس کا جواب ہم کیسے دیتے ہیں، جتنے دیے گئے ہیں ہمارے کلاسیکل علماء کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ قرآن میں تو یہ ہوا ہے. یہ جواب تو ان کو بھی نظر آ رہا تھا، وہ قرآن کی تفسیر جب کر رہے تھے تو پرانی تفسیریں کیا ان کو معلوم نہیں تھی؟ تو جواب یہ کہ یہ کیوں نہیں ہے، آپ کی بات درست کیوں نہیں ہے، یہ جواب نہیں دیے گئے. اور جو انہوں نے کہہ لیجیے کہ اپروچ، یا جیسے سقراط اور افلاطون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فلسفے کے سارے سوال اٹھا لیے، سوالوں میں کبھی کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور فلسفے کے اندر جواب مختلف ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح سر سید کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ مغربی قوتوں کے آنے کے بعد جتنے نئے سوالات پیدا ہو سکتے تھے وہ اٹھا گئے. ان کی جو مقالات ہے وہ ساری کی ساری جواب دینے کے لائق ہے. 2-3 جلدیں ہیں اس کی، 15-16 جلدیں کہنا چاہیے اس سائز کی. تو اس میں جتنے بھی ان کے اہم موضوعات ہیں ان کو انہوں نے اٹھایا ہے، ان کا کسی نے جواب نہیں دیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ باقی امت ان کے مقابلے میں تھکی ہوئی محسوس ہوتی ہے. اتنا لیکن مکتب ابراہیم میں سے کسی نے اٹیمپٹ کی ہے ان کے سوالوں کو؟ اصل میں ہم نے ان کے جتنے بھی اصولی موقفات ہیں ان کو تو غلط طور پہ ثابت کر دیا ہے، اگرچہ سر سید کو ایڈریس کر کے نہیں، لیکن جو بھی ہماری چیزیں جانتا ہوگا جب سر سید کو پڑھے گا تو سمجھ جائے گا کہ نہیں یہ باتیں کمزور ہیں. لیکن ہم نے سر سید کو خود ایڈریس اس لیے نہیں کیا کہ ہمارے تینوں جو اساتذہ ہیں انہوں نے بڑے چیلنج کو قبول کیا تھا کہ مغرب کی طرف سے جو چیلنج آ گیا ہے اس کو پہلے ایڈریس ہونا چاہیے. تو چونکہ یہ امت کے اندر کے ایک آدمی ہے، کسی وقت خود ہی ایڈریس ہو جائیں گے، تو اگر ہم مغرب کو جواب دیں، کیونکہ وہ بھی مغرب کا جواب دے رہے تھے سر سید بھی، تو جب ہم صحیح جواب دے دیں گے تو سر سید کی باتوں کا خود بخود جواب ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ہمارے فرائی صاحب اور اصلاحی صاحب نے اور پھر آگے گاندھی صاحب نے دین کو پازیٹیولی سارا سمجھا دیا، قرآن کو بھی اور دین کو بھی. یہ خود ایک بہت بڑا جواب ہے جو پڑھنے والا سمجھ جائے گا تو اچھا یہ بات تھی، سر سید کی بات کی اب ضرورت ہی نہیں. یعنی جو آپ بات کہہ رہے ہیں مغرب کے جواب دے رہے ہیں، مغرب تک تو وہ بھی پہنچا نہیں ہے، یعنی شاید ہماری کتابوں میں آ گیا ہے لیکن وہ جو کام ہے شاید وہ بھی سٹارٹ نہیں ہوا. جی بالکل نہیں سٹارٹ ہوا، بلکہ جو ٹرانسلیشن ہوئی ہیں انگلش میں وہ بھی اس طرح کی نہیں ہے کہ جو کہنا چاہیے کہ صحیح طرح سے کنوے کر سکیں. وجہ اس کی یہ ہے، مثلاً میں کہوں جی کہ ہم پر 5 نمازیں فرض کی گئی، یہ جملہ ایک انگریز کو سمجھانا ہو تو ہمیں پورا ایک لیکچر دینا پڑے گا، نماز کیا ہوتی ہے، فرض ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے. میرے آپ کے لیے جملہ ہے بڑا آرام سے، جیسے پانی پلاؤ گئی اسی طرح کا جملہ ہے، 5 نمازیں فرض ہیں. لیکن ایک انگریز کو نماز کا پتہ ہونا چاہیے، پھر پتہ چلے گا فرض ہونے کا پتہ ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے. تو ہم ٹرانسلیشن تو کر دیتے ہیں لیکن وہ معنی کیا بتاتے ہیں. میں فادر ارمن میرے پاس آتے تھے پڑھنے کے لیے، تو ان کو میں نے رینائسنس بڑے شوق میں دیا. میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، ایک صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ گیپ کتنا بڑا ہے. تو میں نے ان کو رینائسنس کی کاپی دی ہے، تو اگلے ہفتے جب پڑھنے آئے تو میں نے کہا آپ نے پڑھا؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو سمجھ نہیں آیا کچھ نہیں.
تو اس میں پھر وہ 5 سال رہے پاکستان میں. وہ آئے ہوئے تھے کرسچن مسلم ہارمونی کے اوپر، ان کا پروجیکٹ تھا. جب وہ 5 سال کے بعد ایک دن مجھ سے فارغ ہو چکے، 2-2.5 سال پڑھا ہوں مجھ سے، تو انہوں نے اردو بھی سیکھ رہے تھے کسی سے. تو مجھے کوئی 5 سال کے بعد ان کا فون آیا کہ مجھے وہ والا ایشو چاہیے جس میں کوئی خاص موضوع تھا. میں نے کہا آپ کو تو سمجھ نہیں آ رہا. کہتے آپ آنے لگ گئے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے میں اردو جان گیا ہوں. یہ فرق ہے کہ ہم اپنی بات اردو ہی میں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں رہ کر ان کو کچھ معلومات بھی ہو گئی، نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے. تو تدبر قرآن میں انہوں نے پھر PhD کی مولانا اصلاحی تھے، تو اس میں وہ یہیں آسٹریلیا کے تھے، رابطے میں نہیں ہے اس وقت. تو اس میں میری کچھ ان کے سپورٹ کرتا رہا، ان کو مسائل انہوں نے علی گڑھ سے کیا، لیکن تیاری وہ پاکستان میں ہی کر کے گئے تھے. تو کہتے ہیں تم لوگ عجیب طرح سے کتابیں لکھتے ہو. مولانا اصلاحی نے شروع میں کہا تواتر ہوتا کیا ہے؟ کوئی ایک پوری، میں نے کہتا ہے جو مقدمے کے 25-26 صفحات ہیں، میں تواتر ڈھونڈتا رہا ہوں کہ کیا ہے، لیکن بس میں لکھ دوں. تو ہمارے ہاں یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ہم ایسی چیزیں تیار نہیں کر پائے کہ جو لوگوں کو بالکل جو واقف نہیں ہے ان کو واقف کرا سکیں. تو اس لیے میں نے اپنے تو ایجوکیشن کے پروگرام میں سوچا ہوا ہے کہ غیر مسلموں کے لیے باقاعدہ ہم ٹیکسٹ بکس تیار کریں گے، جس میں یہ ہر چیز کی تفصیل بالکل 0 لیول پہ جا کر بتائی جائے گی. نہ صرف میرے خیال میں اس کے علاوہ بھی کہ جو ایک کمیونیکیشن گیپ جو ہے نا وہ بھی بہت بڑا ہے، کہ جس طرح سے ہم کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. یعنی میں اس لیے ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ بھی جیسے جو اسلام ہے جس کا ٹرانسلیشن شہزاد صاحب نے کیا، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا ٹرانسلیشن نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، جیسے انسان کو وہ مین کر کے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، وہ بہت بڑا فرق ہے. صحیح بات ہے. انگلش ہے وہی نا. بچے اس کو، یعنی میں خود کہتے بھائی آپ ہیومن مین کائنڈ کہیں تو وہ بالکل وہاں فٹ ہوتا ہے. آپ مین کہہ کے اس کو وہ بالکل ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں. کسی کو مسکولین بالکل جس طرح ایڈریسیز جو ہیں بار بار استعمال ہوا، لیکن آڈینس ہم یہاں آڈینس کہتے ہیں کہ آڈینس، تو یہ ان کو بتایا ایڈریسیز کیونکہ یہاں کا جو سب سے بڑا وہ ہے کہ بھائی ایکوالٹی، ہر چیز میں ایکوالٹی ہے، ایکوالٹی وہ آپ کو وہ میننگ نہیں دیتا ایسے ہی. تو یہ سمجھے جو ہمارے وہاں بیٹھے ہوئے جو ہم انگلش سمجھتے ہیں وہی ہم لکھ دیتے ہیں. حالانکہ مین تو ظاہر ہے کہ ہیومن کے معنی رکھتا ہے وہ، لیکن ہر جگہ نہیں رکھتا. بالکل بالکل. ایک سوال جس طرح سے بتا رہے بدرس میں جو کام ہوا، اس کے علاوہ بھی اسلامک ورلڈ ہے، اس میں تو کام ہو رہا ہوگا نا کہیں نہ کہیں اس کے پیرالل یا اس جیسا یا؟ ہاں، جو مصر ہے وہ ہمارے ہی طرح زیادہ زرخیز ہے. سعودی عرب والے نئی آواز کو نکال دیتے ہیں تو وہ مصر میں مرکز بن جاتا ہے ان کا. تو بہت سارے لوگ مثلا رشید رضا، علامہ شلتوت اور ناصر البانی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نئے طریقے سے کام کرنے کی کوشش کی. اگرچہ ناصر البانی کو ہم ٹریڈیشنل کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے نئے سرے سے حدیثوں کو دوباری تمام حدیثیں جو ہیں ان کو تحقیق کی ہے. محمد الغزالی ہیں، یہ ان کو اس طرح سے ناپسند کیا جاتا ہے اور جس طرح سے ہمیں ہندوستان پاکستان میں ناپسند کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ نئے سولوشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. سوالات کے جواب یوسف قرضاوی صاحب کا نام بھی معروف ہے، تو یہ نئے سوالات کو کم از کم ایڈریس کرتے ہیں. محمد الغزالی کی اپروچ تقریباً وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ انکار حدیث کی طرف رجحان چلا جائے گا. علامہ شلتوت بھی ایسے ہی ہیں اور رشید رضا بھی. تو یہ سمجھ لیجیے کہ جس طرح کے انکار حدیث ابھی ہم نے ایکسپلین کیا اسی طرح کا، وہ حقیقی معنی میں نہیں. تو وہ بھی یہ اپروچ ہے، لیکن ان کے ہاں اتنی خرابی نہیں ہے جتنی ہمیں سر سید پرویز کے ہاں نظر آتی ہے. لیکن بہرحال وہ بھی نئی باتیں کر رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور محمد الغزالی اور شتا جو ہیں ان کے ہاں سنت کی طرف رجحان تقریباً ویسا ہے جیسا کہ ہمیں مولانا فراہی کے ہاں نظر آتا ہے کہ بھائی سنت کو ماننا ہی چاہیے، لیکن کس طرح سے مانیں گے، کیا کریں. تو وہاں بھی ہے. اسی طرح نظم قرآن کا جو کانسیپٹ ہے کہ قرآن کو کانٹیکسٹ کی روشنی میں سمجھنا ہے، یہ بہت سارے لوگ پیدا ہوئے ہیں. اور اگرچہ وہ آپ سمجھ لیں کہ نظم کا عجیب و غریب تصور ہوگا. مثلاً ایک صاحب ہیں، ان کا نام انہوں نے سورہ فاتحہ کو مرکز مانا ہے اور ہر سورت کو
سورہ فاتحہ کے کسی لفظ سے یا کسی آیت سے اس کو جوڑ دیں گے. ان کے ہاں نظم کا تصور یہ ہے. تو یہ اس طرح کے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو، لیکن وہ نظم اصل میں جدید زمانے میں آ کر اس لیے ضروری ہو گیا کہ ہم فیصلہ کیسے کریں کہ اس آیت کا مطلب وہ ہے جو شافعی لے رہے ہیں، یا وہ ہے جو مالکی لے رہے ہیں، یا وہ ہے جو حنبلی لے رہے ہیں. تو یہ فیصلہ کرنا ناممکن نہیں ہے سوائے اس کے کانٹیکسٹ ہو. تو جب یہ سوالات پیدا ہوئے، شدت کے ساتھ سامنے آئے، تو ان سب لوگوں نے کانٹیکسٹ کی طرف پناہ لینے کی کوشش کی. تو جتنا بھی میرا مطالعہ ہے اس میں سب سے کامیاب کوشش ابھی تک مولانا فراہی کی ہے، اگرچہ ان کی باتیں ابھی عرب میں پہنچ رہی ہیں آہستہ آہستہ، اور جن جن تک پہنچ رہی ہیں وہ امیزمنٹ کی کیفیت میں ہے کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا. دوسرا جو رسول کا جو کانسیپٹ ہے کہ رسول کی اور نبی کا جو ڈفرنس جو میرے خیال میں بالکل بیس پہ آپ کو ریلیٹ کرتا ہے. جی ہاں، یہ کانسیپٹ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو وہ چیز کیونکہ اگر آپ دیکھیں البیان میں اور باقی تفسیروں میں اس کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ بالکل دو راستے ہو جاتے ہیں. بالکل یہ باہر عرب دنیا میں کوئی واقف نہیں ہے. ابن حزم ظاہر میں آخری آدمی جو اس سے واقف ہیں، اور محدثین میں میرا خیال ہے کہ فتح الباری کے جو مصنف ہیں وہ واقف ہیں. اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ کتابوں میں غائب ہو گیا تھا سب. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی واقف نہیں ہے. ابن حزم نے صرف ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے اپنی دیوان السیرہ میں، بالکل یہی ضابطہ کہ رسولوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب بات چلی آ رہی تھی. بلکہ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے دوران مجھے کتابیں، میں کبھی اورینٹلزم کو پڑھا نہیں تو پڑھنی پڑی، کورس کا حصہ تھا. تو اس میں جو سب سے پہلی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی گئی، اس کے کچھ پیسیجز کہیں سے فراہم ہوئے. تو اس میں عجیب و غریب بات لکھی ہوئی تھی کہ صحابہ یہ کہتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف وہ لکھ رہا ہے کہ صحابہ یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں کہ ہمارے جو درمیان میں رسول آئے ہیں یہ وہ رسول ہیں جن کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور ان کے لیے غلبہ مقدر کیا، اور باقی قومیں ذلیل رسوا ہوں گی. یہی الفاظ لکھے ہوئے اس کے. مخالف آدمی ہے جو صحابہ کی بات کو کوٹ کر رہا ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں کسی وجہ سے بات پوری طرح سے بیان نہیں ہوئی، لیکن پرانے لوگ واقف تھے اس سے. لیکن اب تو بالکل کوئی واقف نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ مولانا فراہی کے ہاں اس کی تھوڑی سی آپ سمجھ لیجیے کہ کانسیپٹ نظر آ رہا ہے، لیکن وہ نبی اور رسول میں فرق نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ بات وہ کر رہے ہیں، ان کے جو مقدمہ تفسیر نظام القرآن کا ہے کہ رسولوں کے آنے کے بعد کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے، عذاب آتا ہے اور ہجرت کرنی پڑتی ہے، ان کو قوم کو چھوڑنا پڑتا ہے، کچھ چیزیں وہ ڈسکور کر چکے ہیں. لیکن مولانا اصلاحی نے تو اس کو بالکل دو لفظوں میں بیان کر دیا، کیونکہ لفظوں میں قرآن اپنے ورڈز میں کہتا ہے کہ لاغلبن انا ورسولی، میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. دوسری طرف یہ مسئلہ ہے کہ یقتلون نبیین، وہ نبیوں کو قتل بھی کرتے ہیں. تو ان دونوں باتوں کا ایک نتیجہ نکلتا تھا کہ نبی قتل ہو سکتے ہیں، رسولوں کا قتل لازم ہے. تو یہ دونوں باتیں مل ملا کے مولانا اصلاحی کو یہاں تک ہے. تو اس لیے ان کے ہاں کچھ کلیئرٹی نہیں ہے. مثلا ایک آیت میں رسولوں کو قتل کرنے کا بھی ذکر ہے تو وہ وہاں کلیئر نہیں ہو پاتے. استاد گرامی اس کو کیوں کہتے ہیں کہ بھئی نبی قتل ہو سکتا ہے، رسول جب غلبے کا کام مکمل ہو گیا تو بس مشن پورا ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن ہوا کوئی نہیں. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. تو اس طرح سے جو سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید 70% اسی پر منحصر ہے، اس تصور پر 70%، اس میں کوئی شبہ نہیں. اس کی اہمیت بہت ہے، لیکن عرب اب اس سے واقف نہیں ہے. بلکہ میں نے ایک عرب استاد تھے یہ یونیورسٹی میں، تو ان سے میں نے بات کی کہ بھئی یہ تصور ہے مولانا اصلاحی کا. تو پہلے سنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کچھ آیتیں وہ صرف رسول کے لیے ہوں اور رسول اس طرح سے ہوتے ہیں. تو جب بات تفصیل میں گئی تو انہوں نے کہا ہاں کچھ لگتا ہے کہ بات درست ہے. تو ان کے لیے بالکل اجنبی بات، بالکل اجنبی بات. کیونکہ یعنی جب ہم کرتے ہیں کلاس میں تو تفسیر القرآن میں یہ انہوں نے مینشن کیا ہے کہ رسول کے آنے کے بعد یہ ہوتا ہے، لیکن اس کو اس طرح سے مطابق تفسیر نہیں ہے. جی ایسے ہی. تو وہ بدقسمتی ہے کہ وہ تصور اگر شروع میں، اصل میں اس کی وجہ غالباً یہ ہوئی کہ ابتدائی لوگوں نے تفسیر کا کام نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا. اگر صحابہ یا تابعین میں سے تفسیر کا کام باقاعدہ تفسیر لکھنے کے طور پر ہو جاتا تو شاید یہ پھر کبھی بھی تصور چھپانا رہتا. وہ ہوتا کیا تھا، کوئی آیت پوچھنے چلا گیا تو بتا دی. تو پرانے جو تابعین ہیں وہ سوالوں کے جواب ہی دے رہے ہیں جو ان کی تفسیریں ہم تک پہنچی ہیں.
تو باقاعدہ تفصیل لکھ رہے ہیں. آپ عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ قرآن کو کیسے سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 9 سال ہو گئے سورہ البقرہ پہ غور کرتے ہوئے, ہم اس کو گھنٹے میں تلاوت کر جاتے ہیں, وہ 9 سال اس کو سمجھتے رہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو کانٹیکسٹ میں باتیں آ رہی ہیں وہ ایک اور بات ہے, اور اس وقت اترتے ہوئے جو کچھ ہوا تھا وہ ایک اور بات ہے. تو یہ بدقسمتی ہے کہ قرآن مجید کے اوپر اس طرح سے ڈائریکٹ غور کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں. تو اس وجہ سے قرآن کے یہ پہلو بہت مخفی رہ گئے. حالانکہ قرآن بالکل دو ٹوک ہے. مولانا اصلاحی کی بات تو ایسے لگتا ہے کہ ہر آیت یہی کہہ رہی ہے, ہر آیت کہہ رہی ہے, لیکن وہ میں نے سورہ آل عمران کہہ رہا ہوں, الانعام جو ہے وہ پچھلے دنوں طالب علموں کو پڑھائی, تو میں نے ان کو یہی بتایا, یعنی وہ طالب علم ایسے ہیں کہ مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں, تو میں نے ان کو مولانا اصلاحی کا تصور جو ہے وہ نہیں پڑھایا, لیکن تفسیر اس طرح سے کرتا تھا کہ وہ نام لیے بغیر بات واضح ہو. تو جب میں نے سوالات کی ان سے ٹیسٹ کے اندر, تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ تو سب نے یک زبان کہا کہ عذاب آتے ہیں. یہ سورہ نام کوئی بھی پڑھ لیں, ترجمہ پڑھ لیں, آپ اس کنسپٹ تک لازماً پہنچیں گے. تو اب یہ جو پڑھانے کے تصور میں یا اکٹھا کرتے وہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی زیادہ سمجھانے کا عمل کر دیا ہو, لیکن وہ بالکل واضح ہے کہ حالانکہ آل عمران میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ رسول کے آنے کے بعد یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, نہیں. اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر رسول آ گیا تو میں نے پرانی قوموں کے ساتھ کیا ہوا ہے تمہیں معلوم ہے, بس اس طرح کے جملے. تو بالکل واضح ہے, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. لیکن کیا کر سکتے ہیں, اب جب ہم لکھتے ہیں بتاتے ہیں تو وہ ہمیں ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کوئی ایلین مخلوق آ گئی ہے, کچھ عجیب ہی باتیں کر رہے ہیں. جو شیعوں کی جو حدیثیں ہیں اور بخاری میں اور جو ہماری کتابیں ہیں ان میں بعض راوی جو ہیں وہ شیعہ بھی ہیں, تو آپ مطلب غامدی صاحب شیعوں کی حدیثیں لیتے ہیں یا وہی اصول بنایا ہوا کہ اگر قرآن اور سنت اور عقل فہم پہ پوری اترے گی تو ہم لیں گے, ادروائز؟ ان کے 2 اصول ہیں, ایک یہی جو قرآن سنت پہ پوری اترے گی, اور دوسرا اصول یہ ہے کہ جن کو محدثین نے صحیح قرار دے دیا ہے وہ لے لیتے ہیں. محدثین نے اگر کسی حدیث کو صحیح قرار دے دیا ہے, اس میں اب راوی شیعہ ہو یا نہ ہو اس سے بحث نہیں ہے. جب مثال کے طور پر ناصر البانی نے صحیح کہہ دیا ہے یا امام بخاری نے صحیح کہہ دیا تو وہ لے لیتے ہیں. صحیح حدیث وہ ان کے معیار پر لیتے ہیں, اپنا معیار ان کا نہیں ہے سند کے اعتبار سے, لیکن جو درائت کا معیار ہے ان کا اپنا قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. وہ بھی محدثین کے ہاں ہی بیان ہوا ہوگا, اس کو کوئی نیا نہیں کہنا چاہیے, لیکن قرآن کیا ہے یہ ظاہر ہے کہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس کے مطابق ہی کریں گے. تو اس لیے حدیث ان کے ہاں ہر وہ حدیث مانی جائے گی جو محدثین نے صحیح قرار دے دی ہے. اب وہ شیعہ سنی راوی کیسا ہے اس پہ بحث نہیں کریں گے. البتہ ہمارے محدثین کے ہاں یہ اصول رہا ہے کہ بدعتی آدمی کی حدیث قبول نہیں کرتے تھے. سنی جو ہے وہ شیعہ کی روایت قبول نہیں کرتے تھے, شیعہ جو ہیں وہ سنیوں کی روایت قبول نہیں کرتے تھے. اور اسی طرح یہ اصول بھی تھا کہ اگر شیعہ کی روایت ہم لے لیں گے اس شکل میں کہ وہ کسی بدعت یا شیعہ کے کانسیپٹ پہ بات نہ کر رہا ہو, بس وہ بات کر رہی نماز نبی صلی 5 نمازیں پڑھی ہیں تو اب شیعہ اور سنی کا فرق پڑتا ہے. تو اس طرح سے بہت سارے اصول رہے ہیں جن سے میں نے موطا امام مالک پڑھی, وہ اہل حدیث عالم تھے, ابن حزم کے وہ پیروکار تھے, تو وہ بہت باریک بینی سے حدیثوں کو لیتے تھے. ان کا کام بھی موطا پہ پورا پڑا ہوا ہے, ابھی چھپا نہیں ہے, وہ فات پا چکے ہیں ویسے. تو وہ بڑی باریک بینی سے کام کرتے تھے. تو ایک دن میں نے کہا جی کہ اگر آپ کے کام آپ کے اصولوں کی روشنی میں حدیثوں پر کام کیا جائے تو کتنی بچیں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ 10-15. یعنی اگر اس سختی کو برتا جائے کہ ہم شیعہ کی کوئی روایت نہیں لیں گے, بدعتی کی کوئی روایت نہیں لیں گے, تو کہتے ہیں 15-16 بچیں گی. حالانکہ یہ اہل حدیث عالم بھی بہت اہل ظاہر کی طرح حدیثوں کو قبول کرنے والے, تو میں نے کہا کہ 15-16 بچیں گی. تو یہ صورت حال, یعنی کوئی حدیث اگر ہم بالکل ٹھوٹ طریقے پر لے لیں محدثین کے تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی نقص آپ کو نکل آئے گا, کیونکہ انہی راویوں پر کسی نے بحث کی ہوگی, کسی نے اچھا کہا ہوگا. پھر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ راویوں کو صحیح کس نے قرار دیا ہے. کیا اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا تھا کہ ابو ہریرہ سچے ہیں, اور کیا اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ عبداللہ بن مسعود سچے ہیں, یا بعد میں جتنے راوی ہیں وہ تو ہمارے علماء کا فیصلہ ہے کہ یہ راوی صحیح ہے, یہ کمزور ہے.
تو صحابہ کو چلو ہم نے مان لیا، مرتے میں ٹھیک ہے، صحابہ سارے ٹھیک ہیں، لیکن بعد میں کسی روایت میں 7 ہیں، کسی میں 11 ہیں، کسی میں 4 ہیں جو صحابہ کے علاوہ راوی ہوتے ہیں. ان کے صحیح ہونے کا، اس کو میں مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ مودودی صاحب کے بارے میں بڑے آدمی تھے، باقی راوی تو گمنام ہوتے ہیں. مودودی صاحب بڑے آدمی تھے، مشہور ترین لوگوں میں ہندوستان پاکستان کے. تو ان کے بارے میں آپ دونوں طرح کی باتیں مل جائیں. یہ یہودی ایجنٹ بھی تھے اور نیک آدمی بھی تھے، مسلم بھی تھے. کچھ لوگ ان کو مسلم کہہ رہے ہیں، کچھ ان کو یہودی اور ایجنٹ کہہ رہے ہیں. اور کیا ان دونوں فیصلوں کی بنیاد پہ مودودی صاحب کے بارے میں حدیث قبول کی جائے کہ نہ کی جائے؟ بالکل ایسا ہی سین آپ کو اگر رجال کی کتابیں پڑھیں گے تو نظر آئے گا. ایک ہی راوی ہے، اس کے بارے میں کچھ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کچھ غلط کہہ رہے ہیں، اور انسان ہی کہہ رہے ہیں. کچھ کے بارے میں تقریباً سارے محدثین ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا اپنا مطالعہ کوئی ایسا تھوڑا ہی ہے کہ جا کر دل چیر کر دیکھ لیا انہوں نے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی غلطی نہیں کرے گا، کبھی خطا نہیں کرے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ انسانی کام ہے. تو انسانوں کے فیصلے ہیں صحیح راوی ہونے اور ضعیف راوی ہونے کے، لیکن بھائی بڑی محنت کا کام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. تو ہر صورت میں 2 پہلوؤں سے زن رہتا ہے. راوی جو ہم نے صحیح قرار دیے ہیں وہ بھی یقینی نہیں ہے، اور جو متن ہم تک پہنچا ہے وہ بھی یقینی نہیں ہے. تو یہ 2 طرح سے زن رہتا ہے. قرآن مجید میں یہ دونوں باتیں موجود نہیں ہیں، سنت میں یہ دونوں کمزوریاں موجود نہیں ہیں. تو جو امام شافعی کی جو بات تھی کہ ہم نے یعنی اس کو علم نہیں ماننا لیکن عمل کرنا ہے، تو وہ بھی بیس غلط نہیں ہے؟ جی بالکل غلط ہے. اس کی وجہ سے وہ علم، اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو علم ماننا پڑے گا، فطری سی بات ہے. اور ایسا ہی ہوا امت نے بعد میں اس کو علم بھی بنا دیا. یعنی یہ تو ہونا ہی تھا، یعنی یا تو آپ دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے، نہیں تو یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وصل رسول یہی بننا چاہیے کہ یقینی سہارا مل جائے اس کو، بس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. جو بھی آپ دوسری چیز لیں گے تو آپ علم بنا کر چھوڑیں گے. خواہ کہنے کو آپ کہہ رہے ہوں کہ میں اس کو عمل میں لا رہا ہوں، صرف علم میں جا رہا ہوں. اور عمل میں لانا تو زیادہ خطرناک ہے. جب کہ آپ غلط چیز کا عمل کریں. جی تبلیغی معاملہ یہی کہتے ہیں نا، فضائل کی جو حدیث ہے وہ تو صحیح نہیں ہے، نہیں وہ تو اور ڈینجرس ہے نا. یعنی آپ اچھا، کچھ اہل حدیث کہتے ہیں کہ انکار حدیث کی ابتدا امام ابو حنیفہ سے ہوئی، تو یہ پیچھے سے چلا رہا ہے، یہ لوگوں نے اس زمانے میں اس کو اصل میں اس بات کو الٹ دیں. حدیث ماننے کی ابتدا امام شافعی سے ہوئی، یہ کہنا چاہیے. تاریخی بات یہ ہے، اس سے پہلے تو کوئی حدیث کو مان نہیں رہا. وہی ویسے ہو رہی، میں نے صحابہ کی بات کہی ہے. تو امام حنیفہ نے کبھی انکار نہیں کیا، ان کو بنوایا گیا ہے کہ یہ مانو. سارے انکار کر رہے تھے. یعنی حدیث ماننے کا مطلب یہ تھا کہ کیا اسے دین کا ماخذ مانا جا رہا ہے، ایسا تصور امام شافعی نے منوایا. امام شافعی کو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ بھئی حدیث اس وجہ سے مانو اگر امت مان رہی. صرف ابو حنیفہ ہی رہ گئے تھے جن کے لیے انہیں کتاب اور رسالہ لکھی. فطری سی بات ہے، ایسا نہیں ہے. تو اس لیے وہ منوا رہے ہیں پوری امت کو کہ دیکھو یہ بات ہم تک پہنچ گئی ہے. ان کی جو پوری کتاب ہے وہ جو میں نے مانی کی بحث کی ہے وہ بھی حدیث کو منوانے کے لیے، کہ حدیث کے بغیر تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ زانی جو ہے وہ کنوارا زانی ہے کہ شادی شدہ ہے، وہ منوانے کے لیے. تو وہ اس لیے ان کو امیر الحدیث، امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے کہ وہ حدیث کے میدان کے بادشاہ سلامت ہیں. انہوں نے اس کو منوایا ہے. تو تاریخ یہ ہے کہ امام شافعی نے منوایا ہے، نہ کہ ابو حنیفہ انکار کر رہے تھے اور باقی ساری امت مان رہی تھی. ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں اس لیے ان کو زیادہ سمجھ تھی کہ وہ لوکل تھے، عرب تھے، باقی امام ابو حنیفہ تو سے تھے، تو ان کو زیادہ سمجھ تھی، ان کو عربی زیادہ آتی تھی. ہاں یہ دلیل مضبوط ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن وہ جو دلائل دے رہے ہیں وہ عربی زبان کے پہلو دے رہے ہیں. یعنی اگر عربیت کی وجہ سے ان کو سمجھ آ رہی تو پھر وہ زبان کے پیسے اٹھاتے کہ بھئی اس وجہ سے حدیث ماننی ضروری. وہ تو اٹھا رہے ہیں بحث کہ بھئی قرآن مجید بالکل واضح نہیں ہے اس لیے حدیث کو ماننا پڑے گا. اور دوسری دلیل وہ دے رہے ہیں کہ تم گواہی کے اوپر عمل کرتے ہو. تو ایک عقلی دلیل دے رہے ہیں، ایک قرآن سے دلیل دے رہے ہیں. اور قرآن مجید ان کی وجہ سے اتنا مخدوش ہو گیا ساری امت کے لیے کہ آج تک اس کی بات کچھ یہی ہے کہ قرآن کس کو سمجھ آتا ہے. تو صرف اللہ کے رسول کو سمجھ آیا تھا. تو بس حالانکہ قرآن جو اتر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ بدوؤں کو بھی سمجھا رہا ہے.
اس کو سن کر ہی لوگ مسلمان ہو رہے تھے. ابو بکر صدیق اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد کوئی عالم فاضل آدمی تھے نہیں. ایک عام عدد ہے, قرآن سنا ہے, انہوں نے مانا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی قرآن سنا ہے, مانا ہے. کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی واقعہ ہے کہ بیٹھ کے قرآن کا درس دیتے تھے؟ کیا میں تمہیں سمجھاتا ہوں, تمہیں تو سمجھ نہیں آئے گا. یعنی اگر جتنے بھی سوالات آپ سے کیے گئے ہیں وہ اکٹھے بھی کر لیں تو لوگوں نے سوالات کیے ہیں, آپ تو درس دینے نہیں بیٹھے. یعنی ایک بھی واقعہ نہیں آپ کو ملے گا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو گیا ہو میں تمہیں قرآن سمجھاتا ہوں. سمجھ تو بالکل واضح تھا, اردو بھی سمجھ رہے تھے, پڑھے لکھے عرب بھی سمجھ رہے تھے, غیر پڑھے لکھے بھی سمجھ رہے تھے. تو اس لیے وہاں جو بحث ہے وہ یہ قرآن کو کمزور اس لیے کیا جا رہا تھا کہ حدیث کو منوایا جا سکے. اس کی وجہ بھی سمجھ لینی چاہیے, وہ اہم بات ہے. اگر وہ سمجھ نہیں آئے گی تو ان کو ہم ایسا لگے گا جیسے کچھ کمزور عالم قرار دے رہے ہیں, بے عقل عالم قرار دے رہے ہیں. اصل میں تواتر کی جو ثبوت ہے وہ کہیں موجود نہیں ہوتا. مثلا اگر بخاری کی کتاب نہیں ہے یا ہمارے پاس مسلم نہیں ہے, حدیث کی کتابیں نہیں ہیں, تو ہم کیسے بتائیں گے کہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ امام شافعی کے نزدیک یہ بتایا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, جو محدثین کہہ رہی ہے امام شافعی کے ہاں مانتے ہیں وہ, لیکن یہ ثبوت کہ دیکھو جی فلاں نے کہا, فلاں نے کہا, فلاں نے کہا, تو ثبوت مل گئی. ایک پوری نسل ہے ہمارے, گروپ ہے, اسٹرینڈ کہہ لیجیے امت کے اندر, جن کو تواتر سمجھ نہیں آتا. ان کی ضرورت سند ہوتی ہے. ابھی کل وہاں برسبین میں ایک صاحب سوال کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے, اس کا کوئی ثبوت تاریخی طور پر ہے ہی نہیں ہے. تو اب تاریخی ثبوت کیا ہوتا ہے کہ کوئی یورپی کتاب لکھے تو اس میں پتا ہوگی کہ اسی زمانے کا اس نے لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو پیدا ہوئے تھے, تب وہ ثبوت ہوگا. تو میں نے کہا کہ وہ ثبوت بھی موجود ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط تک مل گئے ہیں. 2-3 جو انہوں نے بادشاہوں کے نام لکھے تھے, ان کی کاربن ڈیٹنگ ہو سکتی ہے, سب کچھ معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کس زمانے میں پیدا ہوئے. تو سیکولر ہسٹری کے بھی ایویڈنسز دیے جا سکتے ہیں, لیکن یہ بات اپنی اپروچ میں غلط ہے. ایک امت موجود ہے, وہ ایک نام لے رہی ہے, یہ ایک چھوٹا ثبوت ہوتا ہے. ایک تاریخ کا دھارا بدل دیا ایک شخص نے, آپ کہتے ہو پہلے نہیں ہوا. میں اگر کہنا شروع کر دوں کہ بھئی عراق دنیا کے نقشے پر نہیں ہے تو آپ مجھے پاگل ہی سمجھیں. عراق آپ نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, کتابوں میں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو, ساری دنیا کہہ رہی ہے عراق موجود. تو ایک تواتر جو ہے یہ بڑا مشکل کانسیپٹ ہے, جس کو اگر سمجھ جس کو نہیں آتا اس کو نہیں سمجھا سکتے آپ. تو پرانے ہماری کتابوں میں لکھا ہو کہ سمنی کوئی قبیلہ تھا ہندوستان کے لوگوں کا جو تواتر کا نہیں مانتا تھا, باقی سارے تواتر کو مانتے تھے. وہ تواتر کو کیا نہیں مانتے تھے کہ ہم آج تو نظر آ رہا ہے جی کہ امت 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہے, 10 سال پہلے کیسے جانیں گے کہ پڑھ رہی تھی, یا 2 نسل پہلے کیسے مانیں گے وہ پڑھ رہی تھی. ان کو یہ مشکل محسوس ہوتی ہے. تو اس لیے حدیث جو ہے وہ ان لوگوں کا سہارا ہے جن کو تواتر سمجھ نہیں آتا. تو اس لیے وہ پھر حدیث کے اندر پناہ لیتے ہیں. آج اگر آپ اہل حدیث بھائیوں سے بات کریں تو وہ مسلسل آپ کو جملہ بولیں گے کہ بھئی سارا دین تو خبر سے لایا ہے, ہمارے خبر واحد سے لایا ہے سارا دین. باقی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر واحد قرار دیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے بات لی جبرائیل نے اکیلے تھے, جبرائیل سے بات سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے تھے, ان سے ابو بکر نے سنی اکیلے تھے, ابو بکر سے اگلے آدمی نے سنی وہ بھی اکیلے تھے, اور امام بخاری تک پہنچ گئی. تو جب اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر خبر واحد پر انحصار کیا تو تم کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ شاید بات یہ ہے کہ مثلا ان دنوں وہ تھے, ان کی حکومت تھی زرداری صاحب کی, اور کیا نام تھا ان کا وزیر داخلہ جو تھے رحمان ملک صاحب. تو میں نے کہا کہ رحمان ملک صاحب ٹی وی پہ آ کر کہیں کہ زرداری نے یہ کہا ہے تو یہ خبر واحد ہوگی. زرداری کے ہوتے ہوئے رحمان ملک صاحب کہیں کہ زرداری نے کہا ہے کہ جی یہ قانون نافذ ہوگا, تو یہ خبر واحد نہیں ہوتی. خبریں واحد ہوتی ہیں ان کے مرنے کے بعد. جب تک وہ زندہ ہیں سوسائٹی میں, وہ حکمران کے طور پر موجود ہیں, تو وہ تردید کر دیں گے کہ میں نے ایسا نہیں کہا. ہم جب تک زرداری کی تردید نہیں آتی یہ خبر واحد نہیں ہے. تو آپ اللہ کے رسول تو رحمان ملک سے کہیں زیادہ نہیں تھے, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو ان کے بارے میں آپ کہیں کہ وہ خبر واحد ہیں, وہ سورس ہیں.
سورس کو خبر واحد کون کہتا ہے؟ تو رحمان ملک صاحب زرداری کے سورس پرسن تھے، ان سے ہی بات ہم تک پہنچنی، اس کو خبر واحد کو نہیں کہے گا. تو خبر واحد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اکیلا پا کر ہم کہیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ کو رسول بھیج دینا چاہیے. ان کے اوپر اللہ نے پورا واضح کیا ہے کہ میں ہر وقت نگران رہتا ہوں کہ وہ صحیح بات پہنچا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا رہے، اس طرح سے کام ہو رہا ہے. تو وہ خبر واحد وہ نہیں ہے. ہاں بعد میں خبر واحد ہوگی. ایک ماحول میں مثلا میں جہاں پر بیٹھا ہوا آپ کو یہ بات بتاؤں تو یہ خبر واحد ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ جگہ سے آپ کو پوچھ نہیں سکتے کہ جو سارے دن بات کہیں گے وہ کیسی ہے. لیکن اگر آپ پوچھ سکتے ہیں تو یہ آپ خبر واحد نہیں ہے، کوئی تصدیق کا امکان موجود ہے. جب تصدیق کا امکان موجود نہیں ہے تو پھر خبر واحد ہوتی ہے. تو اس لیے آپ نے جو ابو بکر صدیق نے جا کر جو اعلان کیا وہ خبر واحد نہیں تھی، اس کی پورا ماحول تصدیق کر رہا تھا. تو تواتر اصل میں ماحول کی تصدیق ہوتی ہے، جو کچھ لوگوں کو سچی باتیں سمجھ آتا ہے. ہمارے بھی میرے بھی ایک جاننے والے ہیں، وہ مجھ سے باقی دین کے بارے میں کہتے ہیں ٹھیک تم لوگ کہتے ہو لیکن تواتر میں سمجھ آتا ہوں. یہ مشکل ہے کہ یہ کیسے پیچھے چل جائے. یہ جو سنت جو ہے، جو رسول اللہ نے جس چیز کو سنت کہا وہ تو حدیث ہو نہیں سکتی، بیکاز اس وقت تک تو حدیث جمع ہونی نہیں شروع ہوئی. تو یہ جو آخری آپ نے اپنے خطبے میں کہا کہ میں نے آج دین مکمل کر لیا ہے، جو کہ میں قرآن اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں تم لوگوں کے پاس، تو اسی کو پکڑے رکھنا اور یہی تمہاری بول. تو جو سنت جو ہے، جو رسول اللہ نے جس کو ریفر کیا، وہ اس کا کہیں نہ کہیں قرآن میں ذکر تو ہوگا، یا قرآن میں نہیں ہوگا تو پچھلے صحائف میں ہوگا، کیونکہ سنت کسی نہ کسی طریقے سے تو منتقل ہوئی. اور لیکن گاندھی صاحب جو اس میں ایک بات کہتے ہیں کہ یہ ایک انسان کے فطرت کی وہ بھی ہے، یعنی بہت سی چیزیں فطرت ہے جو کہ سنت ہے. تو کیا اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے جو صحیفے انسان کو دیے اس میں اس نے یہ جو چیز سنت تھی وہ واضح کر دی، اس کا کہیں نہ کہیں ذکر مل جائے گا، وہ کیا بات صحیح ہوگی؟ ہاں اصل میں جو سارے گرامی کی بات جو رہ گئی اس حدیث کے بیان میں یہ ہے کہ یہ شاہ اللہ کی بات دوسرے آدمی ہیں جو اس کو ملت ابراہیمی سے جوڑ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ سنت کی قرآن مجید میں کوئی بنیاد موجود نہیں ہے. حقیقت میں اگر دیکھا جائے صرف 2-3 آیتیں ہیں جس میں کہا گیا کہ رسول کی اطاعت کرو. تو رسول کی اطاعت کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ ہیں ان کی اطاعت کی جائے، بعد میں تو ضرورت ہے اس کی، کیونکہ اطاعت کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ رسول نے حکم دیا، میں نے وہ مجھے کہا بھی میرا جوتا صاف کر دو تو میں کر دوں گا. کیا ان کے جانے کے بعد ان کا حکم باقی رہے گا؟ اس کا کوئی قرآن میں حوالہ موجود نہیں ہے. تو اب کیا کریں؟ تو گاندھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں. تو ملت ابراہیمی چلتا ہوا جو تورات انجیل کی وجہ سے قرآن جو دین بنا تھا اس کو اپنا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس وقت آپ کے علاقے میں 3 ملت ابراہیمی کے فرقے موجود تھے کہہ لیجیے. ایک اسماعیل کی خاندان وہاں تھا، ایک یہودی تھی اور ایک عیسائی تھے. ان تینوں کے ہاں جو ملت ابراہیمی کی چیزیں تھیں جو قرآن کی روشنی میں یا اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں، جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں آپ نے اختیار کر لی. یہ پیچھے جو اگر حوالہ ہے قرآن میں تو وہ اس کا ہے. اب جو نئی رافع ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، وہ اطاعت کے اندر بھی آ سکتے ہیں اور قرآن کے اندر اس کا اشارات موجود ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. مثلا قرآن نے کہا ہے کہ نمازوں میں قرآن پڑھو. قرآن سے پہلے تورات انجیل کی کچھ چیزیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اب قرآن نے کہہ دیا کہ قرآن پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھایا. اس طرح حج کے اندر مسئلہ ہے تو آپ نے اس کو درست کیا، قرآن مجید نے درست کیا، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درست کر دیے. تو یہ جو حوالہ تھا قرآن میں، چونکہ سنت کا کہیں لفظ بھی نہیں ہے، نبی کی بھی سنت ہوتی ہے بلکہ قول رسول کی بھی کوئی حیثیت ہوتی، کوئی ذکر نہیں ہے، صرف اطاعت رسول کا حکم ہے. تو جب یہ چیز نہیں ملی پرانے لوگوں نے تو ایک انہوں نے آیت استعمال کی جو مال غنیمت کے بارے میں ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ. اس پہ غور نہیں کیا ہمارے علماء نے کہ وہ ماضی کا صیغہ ہے، جو کچھ تمہیں رسول نے دے دیا ہے. اگر یہ 8 ہجری میں بھی اتری ہے تو پچھلی باتیں مانی جائیں گی، بعد والی نہیں مانی جائیں گی. فطری سی بات ہے، ماضی کا جملہ ہے. تو جو دے دیا ہے وہ تم لے لو، باقی جو اس نے نہیں دیا اس سے رک جاؤ. تو وہ مال غنیمت کے بارے میں تھا، جس کو مال غنیمت جتنا دے دیا بس مطمئن رکھو، جس کو نہیں دیا وہ بھی مطمئن ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں. اس کو آیت کو ماخذ کی آیت بنا دیا گیا، کیونکہ لفظوں میں کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے کہ قول رسول کو ماننا ہے، کہیں نہیں ہے.
تو اس لیے پھر یہ بھی ایک بڑا سوال تھا جو استاد گرامی نے حل کیا ہے کہ دراصل ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی، بلکہ بعض علماء نے لکھا بھی ہے، خود شاہ اللہ کے الفاظ ہیں کہ وہ مجدد ہیں دین ابراہیمی کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا. تو مجدد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو پرانا دین دب کیا ہوا تھا، کہیں گھر آلود ہو گیا ہوا تھا، اس کو جھاڑ جوڑ کے صاف کر کے نمایاں کیا ہے. تو یہ حوالہ ہے سنت کا قرآن مجید میں، اور یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایسا ہی ہے. کون سی چیز ہے جو آپ کہیں گے کہ ملت ابراہیمی میں نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں؟ کچھ اضافے ہیں، قربانی کا اضافہ ہے، مثلاً کہ عید کی قربانی ہوگی، 2 عیدیں آپ نے مقرر کی ہیں، یہ چھوٹے موٹے اضافے ہیں. باقی تو ملت ابراہیمی چلی آ رہی ہے. تو قرآن میں حوالہ ظاہر ہے وہ یہ ہے، اور اطاعت رسول تو ظاہر ہے کہ اس میں شامل ہو جائے گی، لیکن وہ اصل میں سنت کا حکم نہیں ہے، وہ رسول کی شخصیت کو کہا گیا کہ ان کی بات ماننی ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے ایمان کی وجہ سے آج بھی مانیں گے، صحابہ بھی مانتے تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اطاعت تبھی کریں گے نا پتہ چلے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے ہی. جب وہ حکم ہی نہیں ہے تو پھر اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول کا حکم جیسے ہی ثابت ہوگا تو سنت ہم ان کے حکم پر اپنا رہے ہیں. قرآن جب وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے تو کوئی نبی ہی سے قرآن سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ سنت ہے اور یہ قرآن ہے. تو پوری کی پوری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلو سے تو پیروی کر رہی ہے، لیکن سنت کا حوالہ قرآن میں وہ ملت ابراہیمی کے سوا کوئی نہیں. اچھا، یہ جیسے اگر آپ علم حدیث، اگر آپ اس کو علم کنسیڈر کریں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 لاکھ حدیثیں تھیں، ہم جو اس کا کانٹینٹ تھا ہم 4000 لیے ہم نے، تو آپ پرسنٹیج وائز دیکھیں تو ہم نے 97-98% میں سے 3% آپ نے لی. اس کو آپ کمپیئر کریں دوسرے علم سے، اگر سافٹ ویئر کا کوئی علم ہے اس کا جو کانٹینٹ ہے اس میں اگر 97% آپ نکال دیں تو وہ تو کلیپس ہو جائے گا، وہ علم نہیں پورا. آپ 3% پہ عمل کریں خالی اور 97% پھینک دیں اٹھا کے، تو آپ مطلب وہ کوئی بھی علم ہو وہ کلیپس ہو جائے گا. جبکہ یہ آپ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں اور باقاعدہ فرقے ہیں اور وہ اس پہ 100% عمل کرتے ہیں، تو اس کی کیا ہے؟ بلکہ اس کو تو اور اوپر پہنچا دیا. جی ہاں، اس 1% کو 100% کر دیا گیا. اس میں وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس میں تکرار تھی، ایک ہی بات بار بار. مثلا ایک حدیث کو 20 لوگوں نے اگر سنایا تو ہم نے ایک لے لی، 19 کا اگر ہمیں چھوڑ دیا تو 20 کی بات ہی آ گئی. اس میں کچھ اس طرح کا جواب دیتے ہیں، لیکن وہ اصل میں ہمارے پاس 4 لاکھ حدیثیں سامنے ہوں تو پھر ہم فیصلہ کر سکیں گے کہ وہ 1% گیا ہے، 2% گیا، کتنا گیا. یہ اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اور یہ بھی عین امکان ہے کہ یہ بات صرف مبالغہ ہی ہے 4 لاکھ حدیثوں کا، کیونکہ اس وقت اب جو چھن چھنا کے ہمارے پاس پہنچی ہیں وہ کوئی 20-22 ہزار کے قریب حدیثیں ہیں. تو اگر ان کی تکرار نکال دی جائے تو کوئی 1500 کیونکہ اس کو جو کرٹیسائز کرنے والے ہیں نا حدیث کو، وہ یہ کسی نے مجھے کہا کہ بھائی یہ تو یہ کوئی علم تھوڑی ہے، اس میں سے آپ اتنا نکال دیں تو وہ تو ویسے ہی کلپس ہو جاتا ہے. ارے وہ ریپیٹیشن، ان کا جواب یہ ہے کہ ریپیٹیشن، یہ کیونکہ ابھی بھی ریپیٹیشن موجود ہے. جو ہمارے پاس 20-22 ہزار حدیثیں اس میں بھی، بلکہ اگر بہت الگ کر دیا جائے صرف ایک ہی آپ نے بات لینی ہے تو بس 1500-1600 حدیثیں آ جاتی ہیں. تو آج بھی ہم 22,000 میں سے اگر 1600 نکالتے ہیں اس کی بھی پرسنٹیج وہی ہوگی. ہاں وہی ہوگی، لیکن وہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ سارا کچھ ادارہ، وہ صرف ریپیٹیشن ہم نے نکالی، یہ فرق ہے. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ریپیٹیشن ہے، تو اس کا پورا امکان. وہ چونکہ سند کے اعتبار سے کاؤنٹ کر رہے ہوں گے نہ کہ متن کے اعتبار سے، تو اس لیے وہ یہ بات کہنا درست نہیں ہوگا کہ وہ 1% بچا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ 100% ہی کا خلاصہ ہو، سمری ہو، کیونکہ بعض حدیثیں ایک جیسی ہیں، بہت ساری ہیں. تو ایک جو اور جو چیز ہے وہ یہ کہ جو آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں میں جیسے یہاں کی جو ینگ جنریشن ہے اس کو چیز سمجھ میں آئے، اب وہ اس میں ایک بہت بڑا جو مسنگ لنک ہے نا وہ یہ ان کی عربی سے نامواقفیت ہے. یعنی ہم اب خود بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں چونکہ اردو آتی ہے اور گاندھی صاحب نے اردو میں کام کیا تو ہم ان کو فالو کر لیں، سمجھ لیتے، لیکن کوئی یہاں کا نیٹو انگلش اسپیکر بچہ اس کو وہی سینس لانے کے لیے جو کہ اس اوریجنل ٹیکسٹ میں ہے، اس کے لیے تو اوریجنل ٹیکسٹ ہی تک پہنچنا پڑے گا، ورنہ تو وہ اردو سے تو یعنی ہم لوگ بیکار ہیں ان کے لیے، کیونکہ ہم ان کو اس انگلش میں
ٹرانسلیٹ. آپ لوگ ایک کام کر سکتے ہیں نا کہ کم از کم اتنا قریب لے آئیں کہ ان کو اردو سکھا دیں اور یہ کام کر دیں کہ کچھ نہ کچھ تو ان کے ذہن میں پاس کر دیں اس کا. پھر وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ذرا اوریجنل ٹیکسٹ کو بھی پڑھ سکیں. اگر آپ لوگ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر نہیں ہوگا. تو کل ہم جو ایجوکیشن کے لیے بیٹھیں گے تو اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے میرے پاس, اور اپنے پاس انتظامی چیزیں ہیں جو ضرور سناؤں گا. لیکن یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کے گھر سے کم از کم ایک آدمی ہی نکل آئے جو فکر افرائی کو سمجھ رہے ہیں, یا دین, اصل فکر افرائی کہنا تو غلط بات ہو جائے گی, جو دین کو سمجھ رہے ہیں, دین کا درد رکھتے ہیں, تو ان کو کوئی نہ کوئی ایک آدمی ایسا پیدا کرنا ہے جو نئی تہذیب کو کے حوالے کر سکے اس امانت کو. اور ہم نے جب بھی کامیابی حاصل کی ہے تو نئی تہذیب کو دے کر ہی حاصل کی, تو اسلام بچا ہی ایسے. تو ابھی بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ اب ہم اسلام اگلی نئی تہذیب جو انگریزی بنا رہی ہے اس کے حوالے کریں. اور یہ ہونا چاہیے کہ اگلے 50-60 سال میں انگلش بھی اسلامی زبانوں میں شامل ہو جائے. یہ ہونا چاہیے, ورنہ کچھ ختم ہو جائے گی. کیونکہ اردو پڑھنے والے آہستہ آہستہ پاکستان میں بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. خود میں نے اپنے بچوں کو الگ سے اردو پڑھائی, ان سے باتیں کرتا ہوں, ان کو شاعری پڑھاتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں تاکہ وہ اردو کو سمجھیں. وہ بھی سمجھنے کے قابل نہیں رہے تھے. یعنی اب میرے ان بچوں کے جتنے بھی کزن ہیں جو انگلش میڈیم پڑھتے ہیں, ایک اردو والے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, جو انگلش میڈیم والے ہیں وہ اردو میں ضد کا لفظ لکھنا ہے تو وہ زے کے ساتھ لکھیں گے, زواد کے ساتھ نہیں لکھیں گے. ضدی بچے والے وہ نہیں لکھتے, پتہ ہی نہیں صحیح. پڑھنا تو الگ بات رہا, شعر سنا دے ہلکا سا, بالکل آسان سا, ان کے ساتھ سے کچھ گزر جاتا ہے. اردو اتنی کمزور ہوگی. اگر پاکستان میں یہ صورت حال ہے تو باقی تو آپ سمجھ سکتے ہیں ان ملکوں میں جو رہ رہے ہیں بچے ان کا کیا بنے گا. تو یہ اصل میں آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو اب اس جنریشن کے حوالے کرنا ہے جو اچھی انگریزی جانتے ہیں. 400 سال انگریزی تہذیب کے. سوری میں میری بات نہیں, اس میں ہم یہ جب اس بات کرتے ہیں تو اس میں ہم اردو کو کیوں بیچ میں لے آتے ہیں؟ جو بچہ لیٹ سے انگلش اسپیکنگ ہے, جس کی سوچ یہاں کے حساب سے, جس کی ووکیبلری یہاں کے حساب سے, وہ ڈائریکٹ ہم عربک سے کیوں نہیں لنک کرتے؟ بالکل اچھی بات ہے, عربی سے کر دیں تو کیا بات ہے. امام شافعی کا فتویٰ یہ تھا کہ عربی جو ہے وہ ہر مسلمان پہ سیکھنا فرض ہے. اگر کاش اس پہ عمل ہو گیا ہوتا تو آج ہمیں یہ مشکل پیش نہ آتی. عربی میں بھی آ جائے تو بہت اچھی بات ہے, عربی آ جائے تو اور اچھی بات ہے, اس میں تو زبردست بات ہے. لیکن عربی میں اس لیول کا کام ابھی نہیں ہوا جس طرح کا اردو میں ہوا ہے. مطلب یہ فرائی اسکول آف تھاٹ کے پیرلل کام یعنی کہ انہوں نے کیا تو دیا ہے ہوا, لیکن ہوا نہیں. حقیقت میں نہیں ہوا. فرینچ اسکول آف تھاٹ کے جو کام ہے ان کو بھی انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو گئے. وہی نہیں ہو رہا کہ بھائی کیونکہ وہ کام جس طرح سے ہوا ہے اس طرح سے انڈرسٹینڈ کر کے پھر اس کو ترجمہ کرنا, ورڈنگ جو ہے نا, ورڈنگ ڈفرنٹ, یعنی اس طرح سے ایکسپلین کرنا. وہ ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہیں, رینڈرنگ نہیں کر رہے. رینڈرنگ ہونی چاہیے, پورے کا پورا کانسیپٹ پہنچ جائے, وہ نہیں پہنچتا. جیسے بڑا اچھا مثال دی ہے کہ مین ترجمہ کر دیا ہم نے, تو مین تو ہیومن کی جگہ پہ ہر جگہ نہیں بولا جاتا. تو اس طرح سے مثلا کا دوسرا جملہ جو ہے وہ اللہ کے لاسٹ کی بات, تو وہاں فائنل ترجمہ ہونا چاہیے تھا, لیکن لاسٹ لکھا گیا. لاسٹ کا مطلب بھی فائنل ہوتا ہے, لیکن لاسٹ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے جو ابھی تک آخری ہے اور آگے آ سکتا ہے. تو یہ بڑا فرق ہے, بعض کنسیپٹ پہنچتے نہیں ہیں. ہم تو لاسٹ کا آخری کا اردو میں یہی سمجھے, آخری کا مطلب آخری. یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں جو پرابلم ہوتی ہے نا اپنے بیٹے کے ساتھ, وہ ہوتی ہے ٹرانسلیٹریشن اور ٹرانسلیشن کی. وہ ہمارا جو ہے نا ٹرانسلیٹریشن ہے بیسکلی, اٹس اے لٹرل وہ کس طریقے سے, بیکاز اس کو جب ہم سمجھانے بیٹھتے ہیں نا تو وہ سمجھتا نہیں ہے کہ یہ جو ہے جیسے آپ فائنل جو ہے نا لاسٹ, اس کو کبھی ذہن میں اس کو لاسٹ سے یاد ہے لاسٹ, اس کے بعد ابھی ہوگا, تو وہ کہتے ہیں he was the last prophet, تو prophet کہاں ختم, ابھی جاری ہے, he was the final prophet. تو وہ جو فائنلائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ ہماری اپنی لینگویج میں ہم خاتم النبیین سے سمجھ جاتے ہیں کہ جی وہ ختم ہو, کیونکہ ہمیں آخری کا ترجمہ کر دیا, ہمارے پاس تو فائنل کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے. یہاں جب پہلی دفعہ آتے یاد ہے آپ کو مسعود صاحب نے بحث کی تھی نا کہ ماخذ کا ترجمہ سورس کس طرح کر دیا, یہ کہاں سے آ گیا. تو ہم نے کہا آپ اس سے بہتر کوئی سجیسٹ کر دیں تو چینج کر دیں گے, لیکن ان کے ذہن میں کہ اس کا کب کیا کیا جائے. ماخذ
सोच उन्होंने कहा तुम्हें जवाब सही दे रहा है समझे कि भाई ये तो आपका काम है ना, मैंने तो अपने हिसाब से एक सही वर्ड यूज कर दो बता दिए। हाँ, ये हम तो यही करेंगे, हमने तो लास्ट ही बोलना है, आखिरी जो कि हमारे पास आखिरी लफ्ज है उसकी ट्रांसलेशन बताइए वो लास्ट होती है, तो हम कर देंगे, हमारे जहन में लास्ट का वो मतलब आएगा जो आखिरी का मतलब है, लेकिन एक अंग्रेजी वाले के लिए नहीं होगा। इवन कि जो इंग्लिश बोलने वाले हैं ना, हाँ, उनके यहाँ ये फर्क होता है। असल मैं अमेरिकन कंपनी में काम करता हूँ, तो जो मेरे जो कोलीग्स हैं, हम फोर्टनाइट यहाँ आम बोलते हैं कि फोर्टनाइटली मीटिंग है, वो कह रहे हैं ये क्या क्या लफज है, उसको बाय वीकली कहते हैं। जब वो मीटिंग इन्वाइट दे तो बाय वीकली लिखा होता है, वो कह रहे हैं कि फोर्टनाइटली क्या बना, हमें तो पता नहीं कहाँ से आ गए, इसलिए फर्क पड़ जाता है। अब हम बाई वीकली का समझेंगे हफ्ते में 2 दफा। यहाँ पे एक और वर्ड होता है मंडे वीक। अच्छा अच्छा, तो मंडे वीक क्या है? एक हफ्ते बाद। एक हफ्ते के बाद मंडे। अच्छा जी ये जो मंडे आएगा उसके एक हफ्ते बाद जी। दूसरा मंडे। अब जैसे आप कह रहे हैं ना मंडे वीक, तो इस मंडे नहीं उसके अगले मंडे की बात होगी। अच्छा, एक वीक के बाद और बहुत सिंपल है यहाँ। हाँ तो हम अगर कर देंगे अपनी लिहाज से तो हम तो काम कर ठीक है। हमारी बात पहुंचेगी नहीं।